کل کے سبق میں مولانا اس میں تفضیل کی بحث ہم نے پڑھی تھی بھائی. اس میں تفضیل بتلایا تھا ایسا اسم ہے جو مشتق ہو فعل سے تاکہ وہ دلالت کرے موصوف پر ساتھ غیر پر زیادتی کیے، اور اس کا صیغہ افعل آتا ہے اور لہذا یہ صرف ثلاثی مجرد سے آئے گا، اور نیز ثلاثی مجرد کے وہ ابواب جن میں لون اور عیب والا معنی پایا جائے، عیب ظاہری والا معنی ان سے بھی نہیں آئے گا، جبکہ عیب باطنی والے افعال سے اس میں تفضیل آتا ہے بھائی. اب اگر ثلاثی مجرد میں سے لون اور عیب والا ہے اور یا ثلاثی مجرد ہے ہی نہیں سرے سے، ثلاثی مزید ہے یا رباعی ہے یا رباعی مجرد ہے یا رباعی مزید ہے، تو اس کے بنانے کا کیا طریقہ بتلایا تھا کہ ثلاثی سے اس میں تفضیل کا صیغہ بنا لیں جو کس پر دلالت کرے، شدت پر، قوت پر اور مبالغہ اور کثرت وغیرہ پر دلالت کرے، اشد، اکثر، اقوا وغیرہ، اور اس کے آگے جس لون اور عیب والے معنی کو یا ثلاثی مزید کو یا رباعی مجرد یا رباعی مزید سے آپ بنانا چاہتے تھے، ان کے مصدر کو منصوب لے آئیں تمیز ہونے کی بنا پر. تو کہیں گے فلان اشد استخراجا من کا. اور قیاس کہتے ہیں اس کا یہ ہے مولانا کہ یہ فاعل سے آنا چاہیے بھائی، اس لیے کہ اگر مفعول سے بھی آئے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ فاعل سے آیا ہے اس میں تفصیل یا مفعول سے. ہاں قلیل مفعول سے بھی آئے ہیں، مثال کے طور پر آذر معذور سے آیا، اشہر زیادہ مشغول بھائی، اشغل زیادہ مشغول، اشہر زیادہ مشہور. اور اس کے استعمال کے 3 طریقے بتلائے تھے، یا اضافت کے ساتھ ہوگا، یا الف لام کے ساتھ ہوگا، یا مین کے ساتھ ہوگا، اور اصل استعمال اس کا کس کے ساتھ ہے؟ مین کے ساتھ ہے. اس کے بعد طریقہ بتلایا تھا کہ اگر موصوف مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو، مؤنث ہو، تو کیا طریقہ ہے لانے کا ان تینوں میں. تو بتلایا تھا کہ پہلا طریقہ جس کے اندر اضافت تھی وہی، اس کے اندر افراد و تذکیر بھی جائز ہے اور مطابقت بھی جائز ہے، جبکہ دوسرے طریقہ جو تھا الف لام والا اس میں مطابقت واجب ہے. اور تیسرے طریقے کے اندر ہمیشہ مفرد مذکر رہے گا، چاہے موصوف مفرد ہو، تثنیہ ہو، جمع ہو، مذکر ہو یا مؤنث، ہمیشہ کیا رہے گا اس میں تفضیل؟ مذکر اور مفرد رہے گا. اور تینوں صورتوں میں بتلایا تھا اس کے اندر فاعل ہوگا، اور وہ فاعل کیا ہوگی؟ ضمیر ہوگی بھائی. تو یہ کمزور عامل ہے مولانا، اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا. ضمیر میں بھی چونکہ ضمیر بھی مستتر ہے اور اس میں اس کا عمل بھی ظاہر نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تو اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرے گا. ہاں اس میں ظاہر میں عمل کرنے کے لیے 3 شرائط ذکر کی تھیں، اور یہ مسئلہ کحل کے نام سے مشہور ہے بھائی. 3 شرائط کیا؟ پہلی شرط یہ تھی کہ اس میں تفصیل صفت بحال متعلق ہی ہو، یعنی لفظوں میں ہو صفت ایک چیز کی اور معنی میں ہو صفت غیر کی، اس کے متعلق کی. اور دوسری شرط یہ تھی کہ وہ متعلق جو ہے وہ مفضل ہو ایک اعتبار سے اور مفضل علیہ ہو دوسرے اعتبار سے. اور تیسری شرط یہ تھی کہ وہ اس میں تفضیل تحت نفی واقع ہو، تو وہ نفی جو ہے اس میں تفضیل سے زیادتی کے معنی کو ختم کر دے گی اور وہ فعل کے معنی میں ہو جائے گا، اور فعل اس میں ظاہر کو رفع دیتا ہے تو یہ بھی اس میں ظاہر کو کیا کرے گا؟ رفع دے گا. جیسے ما رأیت رجلا احسن فی عینہ الکحل منہ فی عین زید، تو یہ الکحل کو رفع کس نے دیا؟ احسن نے. اور یہاں 3 شرائط پائی گئی. یہاں تک مولانا اسم کی ابحاث مکمل ہوئیں، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے بھی، اور اس کے علاوہ جو بحثیں تھیں افراد، مفرد، تثنیہ، جمع ہونا، مذکر ہونا، مؤنث ہونا، معرفہ ہونا، نکرہ ہونا، اس میں فاعل ہوگا، اس میں مفعول ہوگا، صفت مشبہ ہوگا، اس میں تفضیل، وہ ساری بحثیں ہوئیں، مکمل ہوئیں. اب مولانا قسم ثانی شروع کی تھی پھر ہم نے فعل کے بارے میں بھائی.
اور فعل کے بتلایا تھا 3 قسم پر ہے، ماضی، مضارع اور امر۔ ماضی وہ ہے جو آپ کے زمانے سے پہلے کے زمانے پر دلالت کرے، اور بتلایا تھا کہ ماضی مبنی علی الفتح ہوگا بشرطے کہ اس کے آخر میں ضمیر مرفوع متحرک نہ ملی ہوئی ہو۔ معلوم ہو ضمیر مرفوع ساکن ملی ہوئی ہو تو پھر یہ مبنی علی الفتح ہی ہوگا۔ تو 2 صورتیں ہیں مولانا کہ مبنی علی الفتح نہیں ہوگا، ایک یہ کہ اس کے آخر میں کیا ہو، ضمیر مرفوع متحرک ملی ہوئی ہو تو پھر یہ مبنی علی السکون ہوگا، اور اگر اس کے آخر میں واو ملا ہو تو یہ مبنی علی الضم ہوگا۔ اس کے بعد مضارع کی بحث شروع کی تھی اور بتلایا تھا کہ مضارع کو مضارع اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اسم کے ساتھ مشابہ ہے، اور اسم فاعل کے ساتھ اسم کے ساتھ مشابہ ہے، اور وہ کون سا اسم؟ اسم فاعل۔ تو اسم فاعل کے ساتھ اس کی مشابہت لفظاً بھی ہے اور معنن بھی ہے۔ لفظوں کے اندر اس کی مشابہت جو ہے 3 طریقوں پر ہے۔ کتنے طریقوں پر ہے؟ 3 طریقوں پر ہے۔ چلو 3 طریقوں پر ہے بھائی، 3 لحاظ سے ہے اس کی مشابہت لفظوں میں بھائی۔ اول حرکات و سکنات میں بھائی، اس میں فاعل کے منہ میں متحرک آ رہا ہے تو اس کے مقابلے میں جو فعل مضارع ہوگا اس میں بھی کیا آئے گا؟ متحرک۔ جہاں وہاں دوسرا ساکن ہے تو یہاں بھی دوسرا ساکن، وہاں تیسرا متحرک ہوگا تو یہاں بھی، تو اسی طرح اس کے حرکات و سکنات میں ایک جیسے ہوں گے دونوں بھائی۔ دوسری مشابہت کس چیز کے اندر تھی کہ جیسے اس میں فعل مضارع، جیسے اس میں فاعل پر لام تاکید داخل ہوتا ہے، اسی طرح فعل مضارع پر بھی کیا داخل ہوتا ہے؟ لام تاکید داخل ہوتا ہے۔ اور تیسری مشابہت کیا تھی کہ عدد حروف میں برابر تھے بھائی، اگر اس میں فاعل کے 4 حروف ہیں تو اس فعل مضارع کے بھی 4 ہوں گے، اس کے 5 ہیں تو اس کے بھی 5 ہوں گے، اس کے 6 ہیں تو اس کے بھی 6 ہوں گے۔ یہ تو تھی لفظی مشابہت۔ اور معنی کے اندر بھی مشابہت ہے مولانا، معنی کے اعتبار سے اس طرح کہ جس طرح اس میں فاعل کے اندر حال اور استقبال دونوں زمانے پائے جاتے ہیں، اسی طرح فعل مضارع میں بھی حال اور استقبال دونوں اور نیز مولانا جیسے اس میں فاعل نکرہ کی صفت بنتا ہے کبھی، اسی طرح فعل مضارع بھی کبھی نکرہ کی صفت بنتا ہے بھائی۔ سمجھ میں آئے؟ نیز اس کی مشابہت اس میں جنس کے ساتھ بھی ہے، ایک اور اس میں جنس کے ساتھ بھی، اس میں جنس پر جیسے مولانا الاسلام داخل ہو جائے تو وہ کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ جی جیسے وہ خاص ہو جاتا ہے عہدی کے ساتھ بھائی۔ رجل دیکھو رجل عام تھا، اس پر الاسلام داخل کیا، کیا معنی؟ خاص، اب خاص ہو گیا مولانا۔ اسی طرح مضارع پر بھی جب سین، سوفا اور لام داخل ہو جائیں تو سین اور سوفا اس کو خاص کر دیتے ہیں کس کے ساتھ؟ استقبال کے ساتھ، اور لام اس کو خاص کر دیتا ہے کس کے ساتھ؟ حال کے ساتھ۔ لیکن یہ حال کے ساتھ خاص ہونا ہمیشہ نہیں ہوگا، کبھی لام صرف تاکید کے لیے آئے گا، کبھی تاکید کے ساتھ ساتھ حال کا فائدہ بھی دے گا بھائی۔ اس کے بعد بتلایا تھا حروف مضارع جو آتے ہیں فعل مضارع کے شروع میں بھائی، وہ اگر ماضی 4 حرفی ہوگی تو وہ علامت مضارع کیا ہوگی؟ مضموم، اور اگر 4 حرفی نہیں ہے ماضی تو پھر مفتوح ہوگی بھائی، مفتوح ہوگی۔ اور اس کو معرب کیوں بنایا تھا؟ وجہ بتلائی تھی کہ اصل تو فعل کے اندر ہے مبنی ہونا، اور اسم میں اصل ہے معرب ہونا، اور فعل مضارع کی مشابہت آ گئی کس کے ساتھ؟ اسم کے ساتھ، لہذا اسم کے ساتھ جب مشابہت آئی تو اسم والا حکم بھی ہم نے دے دیا، اور وہ معرب ہوتا ہے تو یہ بھی کیا ہوا؟ معرب۔ لیکن یہ اس وقت ہے جبکہ اس کے ساتھ نون تاکید نہ ملا ہوا ہو، نون ثقیلہ خفیفہ، اور نون جمع نہ ملا ہو، اس لیے کہ نون جمع جب ساتھ مل جائے گا آخر میں ضمیر آ جائے گی، اب اعراب نہیں آ سکتا آخر میں بھائی۔ اور نون تاکید جب ساتھ ملے گا تو نون تاکید تو خاصہ ہے فعل کا، تو اب مولانا وہ مشابہت کیا ہوئی؟ جب فعل کا خاصہ آ گیا تو وہ مشابہت کمزور پڑ گئی، فعل کا خاصہ آ گیا تو اب دوبارہ وہی فعل والا حکم واپس لوٹ آئے گا، اور یہ کیا بن جائے گا؟ مبنی بن جائے گا بھائی۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ جی نیز یہاں عبارت کے اندر آپ دیکھیں مولانا، وَفِعْلٌ يُشْبِهُ الْاسْمَ بِإِحْدَى حُرُوفٍ أَتَيْنَ فِي أَوَّلِهِ، حروف أَتَيْنَ فِي أَوَّلِهِ، وہ حروف کون سے ہیں مولانا؟ أَتَيْنَ، فعل مضارع کے حروف کون سے ہیں؟ أَتَيْنَ ہیں،
اور دیکھو مصنف نے کمال کیا بھائی، اتینا ان 4 حروف سے ایک صیغہ بنا دیا باقاعدہ. اتینا کون سا صیغہ ہے؟ جمع مؤنث کا. اتا، اتیا، اتو، اتت، اتتا، اتینا. تو مطلب اور یہ تو اب مولانا اب یہاں اتینا سے مراد حروف، اب آپ اس کو صفت بھی بنا سکتے ہیں. حروف نکرہ، اور نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو اس کی کیا بن جاتی ہے؟ صفات. ایسے حروف جو آئیں فی اول ہی اس کے شروع میں. تو معنی کے اعتبار سے بھی آپ کا یہ معنی بھی بن جاتا ہے، اور ویسے اتینا کے حروف یہاں پر مراد لیں تو اس صورت میں بھی دونوں طرح آپ پڑھ سکتے ہیں اس کو بھائی. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اتینا، اور اتینا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آنا. اور یہ حروف بھی کیا ہیں؟ آتے ہیں فی اولی ہی اس کے شروع میں بھائی. اس کے بعد اعراب فعل مضارع کا بتلایا تھا کہ فعل مضارع کا اعراب 3 قسم پر ہے، رفع، نصب اور جزم. رفع، نصب اور جزم. جیسے هو یضرب، ولن یضرب، ولم یضرب. فصل فی اصناف اعراب الفعل وهي 4. الاول ان يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجزم بالسکون. بھئی یہاں سے آپ کو بتلائیں گے کہ فعل مضارع اعراب کے اعتبار سے 4 قسم پر ہے. قسم کے اعراب کتنے تھے؟ 3 تھے، رفع، نصب، جر. لیکن اعراب کے اعتبار سے وہ کتنی قسم پر تھا؟ 9 قسم پر. اور یہ کتنی قسم پر ہے؟ 4 قسم پر ہے. دیکھو فعل مضارع ایک وہ ہوگا جس کے آخر میں نون اعرابی آئے گا، ایک اس کا اعراب، ایک وہ قسم بن جائے گی. ایک وہ ہے جس کے آخر میں نون اعرابی نہیں آئے گا، یہ دوسری قسم بن جائے گی. ایک مولانا فعل مضارع وہ جو ناقص واوی اور ناقص یائی ہوگا. کیا ہوگا؟ ناقص واوی اور ناقص یائی ہوگا. اور چوتھی قسم وہ جس کے آخر میں الف آئے بھائی. جس کے آخر میں کیا ہے؟ الف آئے بھائی، کیونکہ الف بھی تو آتا ہے کبھی یا واو سے بدل کر، جیسے یخشا. تو کل کتنے قسمیں ہوئی؟ 4. ایک جس کے آخر میں نون اعرابی آئے، ثانی وہ جس کے آخر میں نون اعرابی نہ آئے، ثالث وہ جس کے آخر میں کیا آئے؟ جو ناقص واوی ہو اور ناقص یائی ہو. اور چوتھی قسم کیا؟ جو ناقص الفک ہو. تو یاد رکھو مولانا، جو جن کے آخر میں نون اعرابی نہ آئے، جن کے آخر میں نون اعرابی، اور وہ کون کون سے صیغے ہیں بھائی؟ جی یضرب، یضربانی تو نکل گیا، اس کے آخر میں نون اعرابی آ رہا ہے. یضربون کے آخر میں بھی کیا آ رہا ہے؟ نون اعرابی آ رہا ہے. اور تضربو یہ بھی آ گیا مولانا. اور تضربو، تضربانی پھر نون اعرابی آ گیا، یہ والا بھی نہیں ہے. آگے یضرب، ہاں آپ گنتے جائیں گے. پہلا کون سا؟ یضربو آپ رکھیں. آگے تضربو آپ رکھیں. آگے کیا ہے؟ یضربنا. جی یہ تو مولانا مبنی ہے، اس کی تو ہم پہلے بات کر چکے ہیں، یہ مبنی ہے، یہ نکل گیا. آگے بھائی تضرب آپ رکھیں مولانا، مخاطب کا صیغہ. آگے تضربانی بھی نہیں، اس کی نون اعرابی آ رہا ہے. تضربون میں نون اعرابی آ رہا ہے. تضربین میں بھی نون اعرابی آ رہا ہے. اور تضربانی میں بھی نون اعرابی آ رہا ہے. اور تضربون میں بھی نون اعرابی آ رہا ہے. اور اضرب آپ رکھیں. اور نضرب. یہ کل کتنے صیغے ہوئے؟ 5 صیغے ہوئے. ان 5 صیغوں کا اعراب مولانا، ان کا رفع کس کے ساتھ آئے گا؟ ضمہ کے ساتھ. اور نصب کس کے ساتھ؟ فتحہ کے ساتھ. اور جزم کس کے ساتھ؟ سکون کے ساتھ. ہوا یضرب، انت تضرب، ہیا تضرب، انا اضرب، نحن نضرب. دیکھو سب پہ ضمہ آ رہا ہے. اور فتحہ کس کے ساتھ آئے گا؟ جی نصب کس کے ساتھ آئے گا؟ فتحہ کے ساتھ آئے گا. جی ہوا لن یضرب،
انتا لن تضربا، تو اسی طرح سارے آ جائیں گے. اس کے بعد مولانا جزم آئے گا، ہوا لم یضرب، انتا لم تضرب. تو دیکھو رفع آیا ضمے کے ساتھ، نصب آیا فتحے کے ساتھ، اور جزم آیا سکون کے ساتھ. تو یہ کن کن صیغوں میں آیا بھائی؟ پہلا کون سا آپ کے پاس کون سا تھا؟ واحد مذکر غائب. آپ کے پاس کون سا تھا؟ واحد مؤنث غائب. آپ کے پاس واحد مذکر حاضر. آپ کے پاس واحد متکلم اور جمع متکلم. نضرب بھی آیا. اچھا جی، دیکھیے بھائی وہی اربعۃ، اور یہ چار قسم. فی اصناف فصل فی اصناف اعراب الفعل، یہ فصل ہے فعل کے اعراب کی قسموں کے بارے میں. اصناف انواع مولانا. وہی اربعۃ، اور یہ چار انواع ہیں. الاول پہلی یہ ان یکون الرفع بالضمۃ والنصب بالفتحۃ والجزم بالسکون، کہ رفع ضمے کے ساتھ، نصب فتحہ کے ساتھ، اور جزم سکون کے ساتھ. ویختص بالمفرد الصحیح، اور یہ خاص ہے کس کے ساتھ مولانا؟ مفرد صحیح کے ساتھ. غیر المخاطبتی، علاوہ کس کے؟ مخاطبہ کے صیغوں کے، مخاطبہ کے صیغوں کے. بالمفرد صحیح. اچھا جی، تو یہ کس کے ساتھ خاص ہے؟ مفرد صحیح کے صیغوں میں. صحیح کے ذریعے کس کو نکال دیا؟ ناقص کو نکال دیا بھائی. غیر المخاطبتی، اور مخاطب واحد مؤنث تضریبین، اس کو بھی کیا کیا؟ ہاں، وہ بھی تو مفرد کا تھا لیکن اس کو نکال دیا بھائی مخاطب اکیلا. تو تقول، آپ کہیں گے ہوا یضرب ولن یضرب ولم یضرب. والثانی، ثانی قسم وہ ہے مولانا جس کے آخر میں نون اعرابی آیا، اور نون اعرابی تثنیہ کے صیغوں میں آیا، اور جمع مذکر کے صیغوں میں آیا، اور واحد مخاطبہ کے صیغے میں آیا. ان کا حالت رفعی میں یہ اثبات نون کے ساتھ، حالت نصبی جزمی میں یہ حذف نون کے ساتھ ہوگا. جیسے مولانا ہما یضربانی، ہما لن یضربا، ہما لم یضربا. تسنیہ بھائی. ہما یضربانی یہ حالت رفعی میں. ہما لن یضربا کیا ہوا؟ حالت نصبی میں نون گر گیا. ہما لم یضربا حالت جزمی بھی کیا ہوا؟ نون گر گیا. اور کر لو. ہم یضربون حالت رفعی میں. ہم لن یضربو حالت نصبی میں. ہم لم یضربو حالت جزمی میں. والثانی دوسری قسم کیا ہے؟ ان یکون الرفع بثبوت النون، کے رفع آئے گا ثبوت نون کے ساتھ، اور نصب اور جزم آئے گا بحذفها حذف نون کے ساتھ. ویختص بالتثنیۃ، اور وہ خاص ہے تثنیہ کے ساتھ. وجمع المذکر، اور جمع مذکر کے ساتھ. والمفردۃ المخاطبۃ، اور مفرد مخاطبہ کے صیغوں کے ساتھ. صحیحاً کان او غیرہ، یہ سارے صیغے چاہے صحیح کے ہوں یا غیر، چاہے ناقصی کے کیوں نہ صیغے ہوں، بس آخر میں نون اعرابی آ رہا ہے تو وہ اس نوع میں سے ہوگا. حالت رفعی میں اثبات نون ہوگا، اور حالت نصبی جزمی میں حذف نون. تقول ہما یفعلان وہم یفعلون وانت تفعلین، دیکھو سارے حالت رفعی میں ہیں. ولن یفعلا ولن یفعلوا ولن تفعلی یہ حالت نصبی میں ہے، نون گر گیا. ولم تفعلا ولم تفعلوا ولم تفعلی یہ حالت جزمی میں ہے. والثالث تیسری قسم مولانا، اور یہ خاص ہے مولانا ناقص یائی اور ناقص واوی کے ساتھ. ناقص یائی والا کوئی مضارع کا باب بتاؤ بھائی. جی
یرمی، یرمی یہ کیا ہے؟ ناقص ہے یائی جی، ہوا یرمی، ہوا جی، اور حالت نصبی میں لاؤ ہوا لن یرمیہ، حالت جزمی میں لاؤ ہوا لم یرمی. اب آپ خود اعراب بنا لو بھائی. حالت رفعی میں ہوا یرمی، یہاں پر ضمہ آ رہا ہے، تقدیرن ہے. کیا ہے؟ تقدیر ضمہ کے ساتھ. حالت نصبی میں فتح لفظی کے ساتھ لن یرمیہ، اور حالت جزمی میں لام کے حذف کے ساتھ آ جائے گا. تو اچھا، واوی کی کوئی مثال بناؤ بھائی. واوی یدعو، ہوا یدعو، واو پر ضمہ آ رہا ہے کوئی، واو ساکن، تو کیا ہے؟ تقدیر ضمہ کے ساتھ. اور لن یدعو، واو پر کیا آ رہا ہے؟ فتح لفظی آ رہا ہے. اور لم یدعو وہ حذف لام کے ساتھ، حذف لام کے ساتھ. تو یہ ناقص یائی ناقص واوی ہوگا. سمجھ میں آیا بھائی؟ لم یرمی. والثالث ان يكون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب، رفع آئے گا تقدیر ضمہ کے ساتھ ہوا یرمی، والنصب بالفتحۃ لفظا، اور نصب آئے گا فتحہ کے ساتھ جو لفظی ہوگا اس حال میں کہ وہ لفظاً ہوگا. والجزم بحذف اللام، اور جزم آئے گا حذف لام کے ساتھ. ويختص بالناقص اليائی، اور یہ خاص ہے ناقص یائی کے ساتھ، ناقص یائی اور ناقص واوی. تو یہ جو تو وہ مضارع کا اعراب کتنی قسم پر بتلایا بھائی؟ 4 قسم پر. ایک وہ جس کے آخر میں انہوں نے اعرابی نہ، دوسری قسم وہ جس کے آخر میں کیا انہوں نے، تیسری قسم وہ جس کے آخر میں یا واو آئے، اور چوتھی قسم وہ جس کے آخر میں الف آئے بھائی. جس کے آخر میں کیا ہے؟ الف آئے بھائی. غیر تثنیتین و جمعین والا نا، وہ تثنیہ اور جمع نہ ہو، کیونکہ تثنیہ اور جمع کا حکم پہلے بتا چکے ہیں. کیونکہ ان کے وہ مخاطبتین اور واحد مخاطبہ کا صیغہ بھی، کیونکہ ان سب کے آخر میں تو انہوں نے عربی آتا ہے، اور انہوں نے عربی والے ہم سارے کس قسم میں ذکر کر چکے ہیں؟ دوسری قسم میں. تقول آپ کہتے ہیں ہوا یرمی و یغزو، یہ دیکھو حالت رفعی میں یائی بھی ہے اور واوی بھی، ضمہ تقدیری ہے. ولن یرمیہ و یغزو، ولن یرمیہ ولن یغزو، یہ حالت نصبی میں ہے. حالت نصبی میں بھائی کیا ہے؟ فتح لفظی ہے. ولم یرمی ولم یغزو، یہ کیا ہے جی؟ جی سمجھ میں آیا جی. والرابع، اور چوتھی قسم ان یکون الرفع، بھائی الف والا ذرا لے کر آؤ بھائی. یخشا، ہوا یخشا جی، ضمہ کیا ہے؟ تقدیرن ہے. رفع تقدیرن ہے. ولن یخشا، نصب تقدیرن ہے. ولم یخشا لام حذف کے ساتھ. تو دیکھو نصب میں فرق آ گیا. نصب میں کیا آیا؟ ادھر فتح لفظی تھا اور ادھر کیا ہے؟ تقدیری ہے. والرابع ان يكون الرفع بتقدیر الضمۃ، کہ رفع تقدیر ضمہ کے ساتھ آئے گا، اور نصب تقدیر فتحہ کے ساتھ آئے گا، اور جزم حذف لام کے ساتھ آئے گا. ويختص، اور یہ خاص ہے مولانا کس کے ساتھ؟ بالناقص الالفی، بالناقص الالفی. الف ہے نا ناقص الفی کے ساتھ، لیکن الف وزن بنا کتف، اور کتف کے بارے میں آپ نے ضابطہ پڑھا ہوگا. کتف وزن میں کتف پڑھنا بھی جائز ہے، درمیان والے حرف کو ساکن پڑھنا بھی جائز. تو یہاں پر ناقص الفی بھی پڑھ سکتے ہیں. بالناقص الالفی، ناقص الفی کے ساتھ خاص ہے. غیر تثنیت و جمع و مخاطبت، تثنیہ نہ ہو مولانا، جمع نہ ہو، اور مخاطبہ کا صیغہ، کیونکہ اس کو ہم کس میں ذکر کر چکے ہیں؟ دوسری قسم میں. نہ ہوا یسعى ولن یسعى، دیکھو ضمہ بھی تقدیری، فتحہ بھی تقدیری. ولم یسعى، اور کیا ہے؟ فتحہ جزم کیا ہے؟ حذف لام کے ساتھ. اب مولانا یہ تو بتلا دیا اعراب. اب عامل کون ہے؟ کون رفع دے گا، کون نصب دے گا، اور کون جر دے گا، وہ بتلائیں گے.
کہتے ہیں المرفوع فصل المرفوع عاملہ معنوی، بھائی مرفوع کے اندر عامل کیا ہے؟ معنوی ہے۔ وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وہ تجردہ عن الناصب والجازم، وہ فعل مضارع کا خالی ہونا ہے ناصب اور جازم سے، کوئی نصب دینے والا عامل نہ آئے، کوئی جزم دینے والا عامل نہ آئے تو بس فعل مضارع مرفوع ہوگا۔ فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ تو دیکھو عامل ناصب اور جازم سے خالی ہونے کی صورت میں فعل مضارع کیا ہوگا؟ مرفوع۔ اسم کے اندر مبتدا بھی مرفوع ہوتا تھا، لیکن وہ کس بنا پر؟ ابتدا۔ اور ابتدا کس کو کہتے تھے؟ ابتدا وہ کیا تعریف تھی؟ دراصل میں یہ کہ بتانا چاہتا ہوں، بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اسم مرفوع ہوگا جبکہ وہ ناصب عامل نصب دینے والے عامل سے اور جر دینے والے عامل سے کیا ہو؟ خالی ہو، تو وہ کیا ہوگا؟ مرفوع ہوگا۔ تو کہتے ہیں مبتدا چونکہ نصب دینے والے عامل سے خالی ہے اور جر دینے والے عامل سے خالی ہے، لہذا یہ کیا ہے؟ مرفوع ہے۔ لیکن آپ یہ یوں ہی نہیں کہنا بھائی، سمجھ میں آیا؟ یہ اعراب تو صرف مضارع کا ہے کہ وہ ناصب اور جازم سے خالی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مرفوع۔ اسم کے اندر تو کیا ہے؟ ابتدا عامل ہے اور اس کی باقاعدہ تعریف ہے، یہ صرف یہ تعریف نہیں ہے کہ ناصب اور جارہ سے خالی ہو، بلکہ وہاں کیا تعریف ہے کہ خالی ہونے کے ساتھ ساتھ اس طور پر بھی ہو، عامل لفظی سے خالی ہو، سرے سے کیا ہو؟ عامل لفظی سے خالی ہو اور اس کا اسناد کسی کی طرف ہو یا اس کی طرف کسی کا اسناد ہو۔ وَهُوَ تَجَرُّدُهُ عَنِ النَّاصِبِ وَالْجَازِمِ، اور اس کا خالی ہونا ہے ناصب اور جازم سے۔ نَحْوُ هُوَ يَضْرِبُ، جی دیکھا یضرب میں کوئی عامل نہیں تو مرفوع ہے، وَيَغْزُو، یغزو میں کوئی عامل نہیں تو مرفوع تقدیراً ہے، وَيَرْمِی میں کوئی عامل نہیں تو مرفوع تقدیراً ہے، وَيَسْعَى کوئی عامل نہیں تو یہ کیا ہے؟ مرفوع تقدیراً ہے۔ فصل المنصوب عاملہ خمس، تو یہ تو تھے مرفوع میں کوئی عامل نہیں آئے گا، تو اب منصوب میں کیا کون عامل ہوگا؟ کہتے ہیں المنصوب عاملہ خمسۃ احرف، منصوب جو فعل مضارع ہے اس کے عامل 5 حروف ہیں، ان ولن وکی واذن وان المقدرۃ، اور ان مقدرہ ہے مولانا، پانچواں کیا ہے؟ ان مقدرہ ہے۔ بھئی یہ وہی ان ہے جو ابھی پہلے نمبر پر آیا مولانا، ان وہ مصدریہ ہے، ان یہ بھی کون سا ہے؟ ان مصدری، لیکن دونوں کو الگ الگ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے شمار کر دیا کہ چونکہ ایک لفظوں میں آتا ہے ایک مقدر آتا ہے تو اس مقدر کو کیا کر لیا؟ الگ ہی شمار کر لیا۔ نحو ارید، سب کی مثالیں ذکر کر رہے ہیں، سب دیکھتے جاؤ بھائی، ترتیب وار ہر حرف کی مثال ہے اور وہ فعل مضارع کو نصب دے رہا ہے۔ ارید ان تحسن الی، تحسن پر کیا آیا مولانا؟ نصب آیا۔ وانا لن اضربک، اضرب پر کیا آیا؟ نصب۔ واسلمت کی ادخل الجنۃ، کی بھی نصب دیتا ہے تو ادخل پر کیا آیا؟ نصب۔ وَإِذَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكَ، پھر تو اللہ آپ کی مغفرت فرما دیں گے، تو اِذَن نے بھی یغفرہ کو کیا دیا؟ یغفر کو نصب۔ وَتُقَدَّرُ أَنْ، اب ان مقدرہ رہ گیا، یہ باقی تو آسان تھے بھائی، ان مقدرہ ذرا یہ یاد رکھو مولانا، یہ قیمتی چیز ہے۔ ان وَتُقَدَّرُ أَنْ فِي السَّبْعَةِ مَوَاضِعَ، اور ان مقدر ہوتا ہے کتنی جگہوں میں؟ 7 جگہوں میں مقدر ہوتا ہے۔ بعد حتی، کس کے بعد؟ حتی کے بعد، جیسے اسلمت حتی ادخل الجنۃ، میں اسلام لایا حتی، تاکہ یہاں تک کہ داخل ادخل الجنۃ کا، ادخل الجنۃ داخل ہو جاؤں کس کے اندر؟ بھئی یہ ادخل کو نصب کس نے دیا؟ ان نے، ان مقدرہ، اور وہ کس کے بعد ہے؟ حتی کے بعد۔ واللام کی، اور اسی طرح کس کے بعد مقدر ہوتا ہے؟ کی خود ہو وہ تو نصب دیتا ہے، ایک لام بھی آتا ہے جیسے کی سبب بیان کرتا ہے، اسلمت میں اسلام لایا، کی مسلمان ہوا،
کہ ادخل الجنت، تاکہ میں داخل ہو جاؤں کس کے اندر؟ جنت کے اندر. تو وہ سببیت بیان کرتا ہے کہ ما قبل سبب ہے کس کے لیے؟ ما بعد کے لیے. اسلام سبب ہے کس چیز کے لیے؟ دخول جنت کے لیے. اسی طرح ایک لام بھی آتا ہے، وہ بھی بتلاتا ہے کہ ما قبل سبب ہے کس کے لیے؟ ما بعد کے لیے. اس کو لام کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لام کہتے ہیں. نحو قام زید، زید کھڑا ہوا، لیذهب ای لی ان یذهب، لام کے بعد کیا مقدر ہے؟ ان. تو یہ کیا کا معنی ادا کر رہا ہے؟ سببیت بتلا رہا ہے مولانا کہ اس کا قیام سبب ہے کس چیز کا؟ اس کے جانے کا. ولام الجحد، اور لام جحد ہے مولانا، جیسے ما کان اللہ لیعذبہم، یہ لام جو آ رہا ہے لیعذبہ کو کیا دے رہا ہے؟ نصب. یہ کیا کہلاتا ہے؟ لام جحد. لام جحد کس کو کہتے ہیں بھائی؟ لام جحد وہ ہے جو کانا منفی کے بعد آئے تاکید نفی کے لیے. کس کے بعد آئے؟ جو کانا منفی کے بعد آئے. لام جحد وہ لام ہے جو کانا منفی کے بعد آئے تاکید نفی کے لیے. تاکید نفی کے لیے، نفی میں اور تاکید پیدا کر دیتا ہے مولانا. نیز مولانا کانا بھی منفی ہونا چاہیے، کانا بھی ماضی ہونا چاہیے بھائی. کانا بھی کیا ہونا چاہیے؟ ماضی ہو. یکونو نہ ہو مولانا، کانا ہو. کانا بھی کیا ہو؟ ماضی. لفظاً ماضی ہو یا مانن ماضی ہو. لفظاً ماضی ہو یا مانن ماضی ہو. لفظاً ماضی کی کیا مثال ہے؟ کانا. لفظاً ماضی کی کیا مثال ہے؟ کانا. مانن ماضی کی مثال لم یکن. مانن ماضی کی مثال لم یکن. بھئی یکون تو مضارع تھا، لیکن لم نے اس کو کس معنی میں کر دیا؟ جی ماضی کے معنی میں. تو یکون پر جب لم داخل ہو تو کس معنی میں ہو جائے گا؟ ہاں. تو ماضی چاہے معنی کے اعتبار سے ہو چاہے لفظوں کے اعتبار سے ہو تو ہونا ماضی چاہیے بھائی. اس کو لام کیا کہتے ہیں؟ لام جحد کہتے ہیں بھائی. والفاء الواقعات فی جواب الامر، اور وہ فا جو واقع ہو کس کے جواب میں؟ امر کے جواب میں. امر کے بعد فا آ جائے. والنہی، اور نہی کے بعد. والاستفہامی، اور استفہام کے بعد. والنفی، اور نفی کے بعد. والتمنی، اور تمنی کے بعد. والعرضی، اور عرض کے بعد آ جائے. تو یہ 6 چیزوں کے جواب میں جو فا آتی ہے اس فا کے بعد بھی کیا مقدر ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے. ان کون سی 6 چیزیں ہیں بھائی؟ گن لو بھائی، شمار کر لو، زبانی یاد کرو بھائی. وہ فا جو کتنی چیزوں کے مقابلے میں ہے؟ اول کیا ہے؟ امر. ثانی نہیں، نفی، استفہام، تمنی اور عرض. دیکھیے مثالیں دے رہے ہیں. اسلم، یہ کون سا صیغہ ہے؟ امر. اور امر کے بعد کیا آئی؟ فا. اور اس فا کے بعد کیا مقدر ہوگا؟ ان. تو فتسلم، تو اسلام لے آ تاکہ سلامت رہے، تاکہ تجھے سلامتی حاصل ہو دنیا اور آخرت میں. ولا تعصی، یہ کون سا صیغہ ہے؟ نہیں ہے. اور اس کے جواب میں کیا آ رہی ہے؟ فا. اور اس فا کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے؟ ان. فتعذب، نصب آ گیا مولانا. ولا تعصی، نافرمانی نہ کر. فتعذب، تجھے کیا دیا جائے گا؟ عذاب دیا جائے گا. وَهَلْ تَعَلَّمُ، یہ کیا ہے مولانا؟ استفہام. اور اس کے جواب میں کیا آ رہی؟ فا. کیا تو سیکھتا ہے؟ فتنجوا، کیا ہونا چاہیے بھائی؟ فتنجو ہونا چاہیے، فتنجوا ہونا چاہیے. جی جس کے آخر میں وہ آتا تھا اس کا اعراب کیا تھا حالت نصبی میں؟ لفظوں میں آتا تھا تو لفظوں میں آنا چاہیے. فَأَن تَنْجُوَ، معلوم ہو یہ جزم کی علامت کاتب کی غلطی ہے، جزم نہیں ہونا چاہیے یہاں. سمجھ میں آیا بھائی؟
جی فتنجو تاکہ تو نجات پائے. کیا تو تعلیم حاصل کرتا ہے, کیا تو سیکھتا ہے تاکہ تو نجات پائے. وما تزورنا یہ کیا ہے مولانا؟ جی نفی ہے, آپ ہماری زیارت نہیں کرتے. فَأَن اس کے جواب میں فایا تو فَأَن نُكْرِمَكَ پس ہم کیا کریں گے آپ کا اکرام. وَلَيْتَ لِي مَالًا فَأُنْفِقَهُ لیت لی کیا ہے یہ تمنی ہے. لیت لی مالن کاش میرے پاس مال ہوتا. فَأُنْفِقَهُ ہونا کیا چاہیے تھا انفقوہ, لیکن فا جو آ رہی ہے کس کے جواب میں ہے تمنی, اور اس کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے ان, تو لہذا فَأُنْفِقَهُ کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں اس کو خرچ کرتا. وَأَلَا تَنزِلُ بِنَا فَتُصِيبَ خَيْرًا أَلَا تَنزِلُ بِنَا یہ کیا ہے مولانا؟ عرض ہے بھائی. أَلَا تَنزِلُ بِنَا کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے. فَتُصِيبَ خَيْرًا تو ان نے تصیبہ کو کیا دے دیا نصب دیا ہے. فَتُصِيبَ پس تجھے آپ کو خیر پہنچے گی. کیا آپ ہمارے پاس نہیں آتے کہ آپ کو نفع حاصل ہوگا. تو یہ فا جو 6 چیزوں کے جواب میں ہے اس کے بعد کیا مقدر ہوتا ہے ان. اسی طرح وہ جو انہی 6 چیزوں کے بعد ہے اس کے بعد کے بھی کیا مقدر ہوتا ہے ان. وَبَعْدَ الْوَاوِ الْوَاقِعَةِ اور اسی طرح وہ الْوَاقِعَةِ فِي جَوَابِ هَذِهِ الْمَوَاضِعِ جو ان جگہوں کے جواب میں آتا ہے. کذالک وہ بھی اسی طرح ہے. نحو اسلم و تسلم ای و ان تسلم الى آخرہ آخر تک ساری مثالیں آپ فا کی جگہ کیا رکھ کر لیں وہ رکھ کر لیں. بھئی ان کے بعد یہ ان کیوں مقدر ہوتا ہے, کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ مولانا یہ چیزیں ہیں انشاء. یہ چیزیں کیا ہیں انشاء ہیں. امر نہیں نفی کو نکال دیں. امر نہیں استفہام تمنی اور یہ کیا ہیں انشاء ہیں. اور فا کے ما بعد جو آ رہا ہے فعل مضارع وہ خبر ہے. وہ کیا ہے خبر ہے. تو دونوں کلام کے مختلف قسمیں ہو گئیں. ایک انشاء ہوا اور ایک کیا ہوا خبر ہوئی. اور انشاء اور خبر تو ایک دوسرے کی ضد ہیں. اور آپ اور فا اور واو کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے عطف کیا جاتا ہے. اور عطف کے لیے بھی مولانا کوئی مناسبت ضروری ہوتی ہے. بغیر وجہ کے کبھی بھی عطف نہیں کر سکتے آپ. آپ کہتے ہیں قام زید وجلس عمر, زید کھڑا ہوا اور عمر بیٹھ گیا. آپ عطف کرنا چاہتے ہیں عطف کرنا درمیان میں نہیں بھائی مولانا عطف آپ نہیں کر سکتے. اجازت نہیں ہے آپ کو عطف کرنے کی الا یہ کہ مناسبت ہو. مولانا کس چیزیں مناسبت ہو, مسند میں بھی مناسبت ہو, مسند الیہ میں بھی مناسبت ہو. قیام اور جلوس میں مناسبت ہے مولانا. قیام اور جلوس میں کیا ہے مناسبت ہے مولانا. اور عامر اور زید میں بھی مناسبت ہونا ضروری. یہ دونوں دوست ہوں یا یہ دونوں بھائی ہوں یا ان کا آپس میں تعلق ہو پھر کہہ سکتے ہیں آپ قام زید وجلس عمر. اگر یہ اجنبی ہے مولانا پھر عطف صحیح نہیں ہے مولانا. کیونکہ ٹھیک ہے قام اور جلسہ میں تو مناسبت ہے لیکن زید اور عمر میں تو کوئی مناسبت نہیں, نہ کوئی تعلق ہے, نہ جانتے ہیں, نہ کچھ ہے. پھر عطف کس چیز کا کر رہے ہیں؟ تو چونکہ دونوں دوست ہیں تو آپ دونوں کی بات بتلانا چاہتے ہیں. اب آپ عطف کر سکتے ہیں قام زید وجلس عمر. تو یہاں پر بھی مولانا معطوف علیہ کون ہے مولانا انشاء. اور عطف کس کا کرنا چاہتے ہیں آپ خبر کا. اور خبر کا عطف خبر پر ہو سکتا ہے انشاء پر نہیں. یاد رکھو انشاء کا عطف انشاء پہ ہوتا ہے, خبر کا عطف خبر پہ ہوتا ہے. تو یہاں تو آپ خبر کا عطف فا یا واو کے ذریعے کس پر کر رہے ہیں انشاء. اور یہ جائز ہے جائز نہیں. تو لہذا یہاں پر کیا مقدر نکالتے ہیں ان. یہ ان اس کو کس کی تعویل میں کر دے گا مفرد کی تعویل میں. فا اور واو کا ما بعد بھائی کیا بن جائے گا ان کیا بنا دیتا ہے اپنے ما بعد فعل کو مصدر بناتا ہے یا نہیں, مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے. اور مصدر کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے. تو یہ مفرد کی تعویل میں ہو گیا. تو اسی طرح ما قبل جو تھا انشاء اس میں بھی ہم تعویل کر کے اس کو بھی مفرد بنا لیں گے. اور پھر مفرد کا عطف کس پر صحیح ہو جائے گا مفرد پر ہو جائے گا. بات سمجھ میں آئی بھائی. وبعد او بمعنی الا ان او الا ان.
اسی طرح وہ او مولانا جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو اس کے بعد بھی کیا مقدر ہوتا ہے؟ ان مقدر ہوتا ہے. جیسے دیکھو مولانا لأحبسنک میں تجھے ضرور بھی ضرور قید میں ڈالوں گا، او تعطینی حقی یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے. جی سمجھ میں آیا ترجمہ؟ ایک آدمی ہے اس نے آپ کے پیسے نہیں دے رہے، وہ پیسے نہیں دے رہا، آپ اس کو لا کر کیا کہتے ہیں؟ میں تجھے ضرور جیل میں ڈال دوں گا مگر یہ کہ تو میرا حق دے دے. تو دیکھو مگر یہ کہ الا ان کے معنی میں کر دیا، او کو کس معنی میں کر دیا؟ الا ان کے، یا اس کو الا ان کے معنی میں کر دیا میں تجھے ضرور جیل میں ڈال دوں، میں ضرور تجھے جیل میں ڈالوں گا یہاں تک کہ تو مجھے میرا حق دے دے. تو الا ان یہاں تک کہ، تو اس کے دونوں ترجمے بنتے ہیں مولانا، یہاں تک کے بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اور مگر یہ کہ یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے اس او کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مشکل ہے جی. تو اسی لیے بعض علماء نے کہا یہ جو او ہے یہ الا ان کے معنی میں ہے، اور یہ اور بعضوں نے کہا الا ان کے معنی میں. دو اقوال ہیں علماء کے، بعضوں نے الا کے معنی میں بتایا، بعضوں نے الا کے معنی میں بتایا. مصنف نے دونوں ذکر کر دیے کہ وہ او جو کس معنی میں ہو، الا ان یا الا ان، جو ان سے بھی قول آپ اختیار. نیز مولانا یاد رکھو یہ وہ او الا کے معنی میں ہوگا یا الا کے معنی میں ہوگا، ان الا ان کے معنی میں نہیں ہے. یہ او کس معنی میں ہوگا؟ الا کے معنی میں یا الا کے معنی میں. اور پھر اس کے بعد ہم ان مقدر نکالیں گے، پھر کیا بن جائے گا؟ الا ان یا الا ان. اگر یہ پہلے سے الا ان کے معنی میں ہو تو پھر تو ایک ان پہلے بھی موجود، ایک ان دوبارہ بھی آ جائے گا، اور یہ تو تکرار محض ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں. لہذا معلوم ہوا کہ یہ او بمانے الا کے ہے یا الا کے ہے، لیکن اس کے بعد کیا نکالتے ہیں؟ چونکہ ان مقدر ہوتا ہے تو مصنف نے اس کو عبارت میں ذکر کر دیا. وبعد او بمعنی الا ان او الا ان، اور اس واو کے بعد جو الا ان یا الا ان کے معنی میں ہو، جیسے لاحبسنک میں تجھے ضرور قید میں ڈالوں گا، تعطینی حقی یا تو مجھے میرا حق دے دے. وواو العطف، اسی طرح واو عطف کے بعد بھی کیا مقدر ہوتا ہے؟ ان. اذا کان المعطوف علیہ اسما صریحا، جبکہ معطوف علیہ کیا ہو؟ اس میں صریح ہو. بھئی ایک اس میں تعویلی ہوتا ہے، ایک اس میں صریح ہوتا ہے. اس میں تعویلی آسان بات ہے بھئی، اس میں تعویلی کس کو کہتے ہیں؟ یضربو پہ ان داخل کرو کیا بن گیا؟ اور ان یضربا کس معنی میں ہے؟ ضربن. تو یہ بھی اسم ہے لیکن تعویلن ہے. ان یضربا اسم ہے لیکن کیسا اسم ہے اس میں؟ اور ایک ہے کہ صراحتاً ضربن آ جائے. تو ایک ہے ضربن، یہ ہے اس میں صریح. ایک ہے ان یضربا، یہ کیا ہے اس میں؟ تعویلی. تو دیکھو مولانا آپ کیا کرتے ہیں، ماقبل میں آیا تھا ضربن اور وہ تھا اس میں صریح، یا ماقبل میں آیا تھا قیامن، کیا آیا تھا؟ اور قیام کیا ہے؟ اسم ہے، مصدر ہے. اور اس پر آپ عطف کرنا چاہتے ہیں وہ کے ذریعے کس کا؟ یضربو کا. کس کا عطف کر رہے ہیں؟ یضربو کا. اور بتائیے مولانا یضربو تو ہے فعل اور ماقبل میں ہے قیام اسم، اور اسم پر اسم کا عطف ہوتا ہے، فعل پر فعل کا عطف ہوتا ہے. لیکن یہاں پر آپ کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اسم پر کس کا عطف کر رہے ہیں؟ فعل. لہذا اس فعل سے پہلے کیا مقدر نکال لیں گے؟ ان. یہ ان اس فعل کو کس معنی میں کر دے گا؟ اسم کر دے گا، بنا دے گا. اور اب اسم کا اسم پر عطف کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. تو لہذا مولانا جب معطوف علیہ، بھائی واو سے ما قبل کیا کہلاتا ہے؟ معطوف علیہ. ما بعد کیا کہلاتا ہے؟ معطوف. تو اگر معطوف علیہ اس میں صریح ہو تو واو کے ما بعد جب فعل مضارع آ رہا ہو تو اس واو کے بعد کیا نکال لیتے ہیں؟ ان مقدر ہوتا ہے. وواو العطف اور واو عطف کے بعد اذا کان المعطوف علیہ اسما صریحا، جبکہ معطوف علیہ اس میں صریح ہو. نحو اعجبنی قیامک، مجھے ہے تعجب میں ڈالا قیامک تیرے قیام نے. وتخرج ای وان تخرج، کیونکہ ان تخرج کا عطف کس پر ہے؟ قیامک پر. مجھے تیرے قیام کھڑے ہونے نے تعجب میں ڈالا، اور تیرے نکلنے نے. کس نے؟ تو
تو اب تخرج کا عطف قیام کا پر ہو رہا ہے اور تخرج تو فعل ہے اور فعل کا عطف اسم پر نہیں، تو لہذا یہاں کیا مقدر نکالا؟ ان. اب مطلب صحیح ہوا. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اب ذرا دوہراؤ بھائی، یہ بڑی قیمتی چیز ہے، یاد کرو بھائی. بھائی ان کتنی جگہ مقدر ہوتا ہے؟ 7 جگہ مقدر ہوتا ہے. اول حتی کے بعد، دوم جی لام کی کے بعد، سوم لام جہد کے بعد، چہارم وہ فا جو کتنی چیزوں کے جواب میں آئے؟ 6. اور اسی طرح پانچویں جگہ کون سی ہے؟ وہ واو جو انہی 6 چیزوں کے جواب میں آئے. اور اگلا کیا ہے مولانا؟ چھٹا کیا ہے؟ وہ او جو کس معنی میں ہو؟ اللہ. اور 7واں کیا ہے؟ واو عطف. ان سب کے بعد کیا مقدر ہوگا؟ ان مقدر ہوگا. اچھا وہ او اور فا، وہ واو اور فا جو 6 چیزوں کے جواب میں ہے، کن 6 چیزوں کے جواب میں؟ اول کیا ہے؟ امر. ثانی نہیں. ثالث نفی. ثالث کیا ہے؟ نفی. رابع استفہام. آگے تمنی. اور چھٹی کیا ہے؟ عرض. جی سمجھ میں؟ جی دوبارہ دوہرا لو بھائی مولانا، دوبارہ دوہرا لو. جی ان کتنی چیزوں کے بعد مقدر ہوگا؟ 7 چیزوں کے بعد. اول ترتیب سے چلو. حتی. ثانی لام کیا؟ ثالث لام جہد. رابع جی پانچواں. چھٹا وہ او جو، اور 7واں. اور اچھا وہ فا اور وہ کتنی چیزوں کے جواب میں جو آئے؟ 6. وہ 6 چیزوں میں سے اول کیا ہے؟ امر. ثانی ثالث نفی. رابع خامس اور صحیح. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تو مولانا یہ جو 6 چیزوں کے جواب میں آئے بھائی، ان میں سے امر، نہی، استفہام، تمنی اور عرض یہ تو ہیں کیا؟ انشاء. تو نفی کو بھی ساتھ ملا دیا کیونکہ نفی کی مشابہت ہے نہی کے ساتھ. نفی کی مشابہت کس کے ساتھ ہے؟ اس لیے نفی کو بھی یہ حکم دے دیا، لیکن نفی میں کم آتا ہے یہ، ورنہ نفی کے لیے یہ حکم نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ اس کی مشابہت ہے نہی کے ساتھ اس وجہ سے ہم نے اس کو بھی یہی حکم دیا ہے. یہ تو تھا مولانا وہ جگہ تھیں جہاں ان مقدر ہوگا. اب آپ کو کچھ وہ جگہیں بتائیں گے جہاں پر ان کو مقدر بھی مان لیں وہ بھی ٹھیک، اور آپ چاہیں تو اس کو ظاہر کریں لفظوں میں بھی لے آئیں یہ بھی ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد ایک جگہ وہ ذکر کریں گے جہاں پر ان کا لانا واجب ہو جائے گا، یعنی ان وہ جو مقدر تھا اس کو لفظوں کے اندر اب لانا واجب. وَيَجُوزُ إِظْهَارُ أَنْ مَعَ لَامِ كَ. اور جائز ہے مولانا ان کا ظاہر کرنا کس کے ساتھ؟ لام. بھائی لام کیا کے بعد آپ نے کیا پڑھا تھا؟ ان مقدر، لیکن اس کو ظاہر کرنا بھی جائز ہے. جیسے اسلمت لأن ادخل الجنۃ، تو دیکھو یہ ان کو ہم نے کیا کیا؟ لفظوں میں جائز ہے، چاہے حذف کریں مقدر مانے چاہے لفظوں میں لیں. وَمَعَ وَاوِ الْعَطْفِ. اور اسی طرح واو عطف کے بعد بھی لفظوں میں لانا بھی جائز، مقدر ماننا بھی جائز. اعجبنی قیامک وان تخرج. یہ 2 جگہوں کے اندر ظاہر کرنا بھی جائز اور مقدر ماننا بھی. اور ایک جگہ ہے جہاں اظہار واجب ہے. وَيَجِبُ إِظْهَارُ أَنْ فِي لَامِ كَ. اور واجب ہے ان کا ظاہر کرنا لام کَ میں. اِذَا اتصلت بِلَا النَّافِيَةِ. جبکہ اس کا اتصال کس کے ساتھ آئے؟ جی لا نافیہ کے ساتھ آ جائے. جیسے لِأَلَّا يَعْلَمَ. بھئی لا نافیہ لا يعلم، اس پر لام کیا داخل کرنا چاہتے ہیں اور 2 لام جمع ہو جائیں گے، اور 2 لاموں کا جمع ہونا پسندیدہ نہیں. جی 2 لاموں کا جمع ہونا پسندیدہ، تو لہذا اب وہ جو ان مقدر تھا اس کو ظاہر کرنا واجب ہوا تاکہ دونوں لاموں میں کیا آ جائے؟ فصل آ جائے، جدائی آ جائے. وجہ سمجھ میں آئی بھائی؟ لِأَلَّا. نیز مولانا رسم الخط بھی خاص ہو جائے گا، یہ دیکھ رہے ہیں آپ.
رسم الخط بھی کیا ہے لِأَلَّا، اسی طرح ملا کر لکھا جائے گا مولانا، حمزہ کو دندانے پر لکھا جائے گا اور اس کو ملایا جائے گا لا کے ساتھ، اور وہ جو نون تھا وہ لام بن کر لام میں ادغام ہوا، اس کا کیا بن گیا لِأَلَّا، کیونکہ نون اور لام کا مخرج قریب ہے مولانا۔ اور ضابطہ آپ نے کیا پڑھا ہے جی؟ نون ساکن کس سے پہلے آ جائے؟ یرملون سے پہلے اگر نون ساکن آ جائے تو اس کو اسی حرف کی جنس سے بدل کر کیا کرتے ہیں اس میں، اور یرملون میں ایک کیا ہے لام، اور یہاں لِأَن لا تھا تو اس لا سے پہلے کیا ہے نون ساکن، تو اس نون ساکن کو بھی لام کر کے اس کا لام میں ادغام کیا لِأَلَّا ہوا۔ وَعَلَمْ أَنَّ أَنِي، یہاں سے ایک الگ بات بتلا رہے ہیں مولانا، اسی ان کے بارے میں ہے، کہتے ہیں بھئی یاد رکھو یہ علم کے لفظ کے بعد جو ان آتا ہے، علم کے لفظ کے بعد جو ان آتا ہے یہ ان مخففہ من المثقلہ ہوتا ہے، ان ناصبہ نہیں ہوتا۔ ان مخففہ من المثقلہ جانتے ہو؟ یاد رکھو جیسے انا ہے، انا ہے، اس میں نون کیا ہے مشدد ہے، کبھی اس کو مخفف بناتے ہیں، انا کو کیا پڑھتے ہیں ان، انا کو کیا پڑھتے ہیں ان، تو یہ کیا کہلاتا ہے مخففہ من المثقلہ۔ تو یہ دیکھنے میں تو ان ہے لیکن در اصل کیا ہے انا، دیکھنے میں تو ان ہے لیکن در اصل کیا ہے انا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے عربی کے اندر، تو اس کو کہتے ہیں مخففہ من المثقلہ۔ تو یاد رکھو علم کے لفظ کے بعد اگر ان آ جائے تو وہ ان ناصبہ مصدریہ نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا مخففہ من المثقلہ ہوگا۔ سمجھ میں آیا جی؟ اور نیز یاد رکھو مولانا علم سے مراد مادہ علم نہیں مراد، کہ عین لام میم کے مادے کے بعد اگر ان آ جائے تو وہ کس معنی میں ہوگا، وہ کیا ہوگا مخففہ من بلکہ اس سے مراد ہر وہ فعل ہے جو یقین پہ دلالت کرے۔ علم کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ یقین پہ مولانا، کس پہ دلالت کرتا ہے؟ یقین کا علم کا معنی بھائی آپ نے پڑھا نہیں، علمتو کا کیا معنی ہے؟ علمتو کس لیے آتا ہے خالق قلوب میں سے؟ یقین کے لیے آتا ہے۔ تو علم تو وہ افعال جو یقین پر دلالت کریں ان کے بعد جب بھی ان آئے گا وہ کون سا ہوگا؟ ان مخففہ من المثقلہ ہوگا، ان مصدریہ ناصبہ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ وجہ یہ مولانا کہ یہ جو ان مصدریہ ناصبہ ہوتا ہے، ان مصدریہ یہ امید کے لیے آتا ہے۔ یہ کس چیز پہ دلالت کرتا ہے؟ امید پر دلالت کرتا ہے۔ اور انا جو ہے وہ کس پہ دلالت کرتا ہے؟ یقین پہ دلالت کرتا ہے۔ اور علم بھی کس پہ دلالت کرتا ہے؟ یقین پہ۔ تو یقین والے کے ساتھ یقین والا حرف آنا چاہیے، امید والا حرف نہیں آنا چاہیے۔ یقین بھی ہو اور امید ہو، صرف یہ دونوں جہاں ہو سکتی ہیں چیزیں نہیں، یا تو یقین ہوگا یا صرف کیا ہوگی امید ہوگی۔ تو علم یقین پہ دلالت کر رہا ہے تو اس کے ساتھ بھی کیا آئے گا؟ انا آئے گا جو یقین پہ دلالت کر رہا ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ، جان لے تو کہ بے شک ان، یہ دوسرا ان ہے مولانا، الواقعات وہ ان جو واقع ہو۔ وَعَلَمْ أَنَّ أَنِ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الْعِلْمِ، جان لے تو کہ وہ ان جو واقع ہو کس کے بعد؟ یہ ان ثانی ان سے لفظ ان مراد ہے، اور نون کو کسرہ دیا کیونکہ الساکن اذا حرک حرک بالکسر، کیونکہ نون بھی ساکن آ رہا تھا، آگے الواقعہ کا لام بھی ساکن تھا، تو اجتماع ساکن لا غیر حد ہی آ رہا تھا، تو اول کو ہم نے کیا دی؟ حرکت دی، اور حرکت کون سی دیں گے؟ کسرے کی دیں گے۔ جان لے تو کہ وہ ان جو واقع ہو علم کے بعد، لیست ہی الناصبۃ للفعل المضارع، یہ فعل مضارع کو نصب دینے والا نہیں ہے، وانما ہی المخففۃ من المثقلۃ، یہ تو کیا ہے؟ مخففہ من المثقلہ ہے۔ اور ان فعل مضارع کو نصب دیتا ہے؟ وہ تو نہیں دیتا، اس لیے کہا کہ یہ فعل مضارع کو نصب نہیں دے گا، یہ تو مخففہ من المثقلہ ہے۔ جیسے کیا ہے؟ علمت ان سیقوم، علمت کے بعد کیا آیا؟ ان۔ اب آپ سے کوئی ترکیب کہے، آپ کہیں جی علمت ان سیقوم،
بھئی کیوں آپ نے کیا؟ بھئی یہ ان ناصبہ مصدریہ ہے، نہیں بھئی علمت کے بعد آ رہا ہے، معلوم ہوا یہ کون سا ہے؟ ان مخففہ من قال اللہ تعالی، قرآن میں آیا اللہ فرماتے ہیں علم، اللہ جانتے ہیں، ان سیکون منکم مرضی، کہ تم میں سے کیا ہوں گے؟ بعض لوگ بیمار ہوں گے، مرضی جمع ہے مریض کی مولانا۔ تو دیکھو سیکون مرفوع ہے منصوب ہے؟ اور اگر یہ اگر ان ناصبہ ہوتا پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا؟ منصوب، معلوم ہوا نہیں۔ وَأَنِ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الظَّنِّ جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ النَّصْبُ بِهَا، ظن مولانا ظن کے بعد جو ان آ جائے، ایک تو تھا علم اور ایک ہے ظن۔ ظن کس کو کہتے ہیں؟ غالب گمان کو کہتے ہیں۔ کس کو کہتے ہیں؟ غالب گمان کو۔ آپ کہتے ہیں میرا خیال ہے زید آئے گا، اظن، تو کیا مانا؟ آپ کا غالب گمان یہ ہے تو زید آئے، تو ظن آیا مولانا۔ تو اس کے بعد مولانا جو ان آئے اس میں دونوں وجہیں جائز ہیں۔ آپ چاہیں تو اس کو کیا کریں؟ مخففہ من المثقلہ بنائیں، آپ چاہیں تو اس کو کیا بنائیں؟ ان مصدریہ بنائیں۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ ظن کس کو کہتے ہیں؟ غالب گمان۔ کس کو کہتے ہیں؟ تو یقین ہے، جب یقین نہیں ہے تو ان مصدریہ بھی کس لیے آتا ہے؟ امید کے لیے آتا ہے، غیر یقین کے لیے آتا ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے مناسب۔ لیکن ہے تو غالب گمان، اور غالب گمان بھی کیا ہوتا ہے؟ یقین کے قریب ہوتا ہے، لہذا اس کے بعد ان بھی لا سکتے ہیں آپ چاہیں تو۔ ان مخففہ ان مثقلہ کے لانا بھی جائز ہوا، کیونکہ کم از کم گمان ہے، لیکن ہے تو کس قسم کا؟ 100 میں سے کتنے فیصد ہے؟ 75% تو ہے، تو یقین کے قریب ہوا تو ان بھی لا سکتے ہیں۔ اور دیکھا جائے یقین تو ہے تو نہیں، تو اس اعتبار سے ان کا لانا بھی جائز، تو دونوں لا سکتے ہیں۔ تو اور ظن سے مراد ظن کا ظن فعل نہیں مراد مولانا، ظننتو یا ظننت فعل، ہر وہ فعل مراد ہے جو ظن پہ دلالت کرے، یعنی یقین پر دلالت نہ کرے، جو امید پر دلالت کرے، اس کے بعد یہ دونوں۔ وَأَنِ الْوَاقِعَةَ بَعْدَ الظَّنِّ، اور وہ ان جو واقع ہو ظن کے بعد، جَازَ فِيهِ الْوَجْهَانِ، اس میں دونوں وجہیں پڑھنا جائز ہیں، النَّصْبُ بِهَا، اس کے ساتھ نصب دینا بھی، وَأَن تَجْعَلَهَا كَالْوَاقِعَةِ بَعْدَ الْعِلْمِ، اور یہ کہ آپ اس کو کر دیں اس ان کی طرح جو کس کے بعد واقع ہوا تھا؟ علم کے۔ نصب یعنی ان مصدریہ بنانا بھی جائز، اور اس ان کی طرح پڑھنا بھی جائز جو کس کے بعد تھا؟ علم، اور علم کے بعد کون سا تھا؟ مخففہ من المثقلہ، تو یہاں بھی وہ جائز۔ نحو ظننت ان سیقوم، اور اسی طرح تو یہ میں نے کون سا بنایا؟ ان مخففہ من المثقلہ، اور اگر میں پڑھتا ہوں اس کو مصدریہ پھر کیسے پڑھوں گا؟ جی سیقوم، شاباش، سمجھ میں آئے؟ تو اس میں دونوں جائز، ظننت ان سیقوم کہنا بھی جائز اور ظننت ان سیقوم کہنا بھی جائز۔ فاصل المجزوم عام، بھئی یہ تو مرفوع عامل رفع دینے والے بھی بتلا دیے، مرفوع کیوں ہوگا، اس میں عامل کون ہوگا کون نہیں ہوگا یہ بھی بتلا دیا، اور منصوب کا بھی بتلا دیا کہ اس کے اندر عامل کون ہوگا۔ اب مجزوم رہ گیا، اس کی بات کریں گے بھئی۔ المجزوم عاملہ لم ولما ولام الامر ولا فی النہی وکلم المجازات، وکلم اب درمیان میں ایک سطر چھوڑ دو، وَإِنِ الْمُقَدَّرَةُ، مل گیا بھائی؟ وَإِنِ یہ ہے مولانا جزم دینے والے، مجزوم جو مضارع ہوگا اس کے اندر عامل لم ہوگا، لما ہوگا، لام امر ہوگا، اور لائے نہیں ہوگا، اور کلم مجازات، کلم مجازات سے مراد ہیں وہ حروف، وہ اس اسماء اور حروف جو شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں، جو کس پر داخل ہوتے ہیں؟ بھئی وہ جو شرط کے لیے آئے وہ کس کو چاہتا ہے؟ جزا کو، اسی لیے کہا کلم مجازات کی، کس کو چاہتے ہیں؟ جزا کو چاہتے ہیں، کس کو چاہتے ہیں؟ اور کلم کہا مولانا اسم بھی نہیں کہا، اسم اسماء مجازات،
یہ بھی نہیں کہا حروف مجازات، اس لیے کہ ان میں سے بعض اسماء ہیں بعض حروف ہیں، تو کلم سے تعبیر کیا، اور کلمہ شامل ہے اسم کو بھی اور حرف کو بھی، اور کلمہ مجازات ہیں، اور وَإِنِ الْمُقَدَّرَةُ، اور کیا ہے انہیں مقدرہ ہے، یہ وہی ان ہے جو ابھی کدھر گیا بھائی کلمہ مجازات میں آیا، وَهِيَ ان، وہ کیا ہے، ہاں یوں پڑھو، اور کلمہ مجازات ہیں بس مولانا یہ ہیں عامل، لم، لما، لام امر، لا نہیں، اور کلمہ مجازات، یہ سارے نصب دیں، یہ سارے جزم دیں گے فعل مضارع کو۔ اب کلمہ مجازات کون کون سے ہیں وہ اب تفصیل بتلا رہے ہیں، وہی ان، یہ ان ہے، وہ مہما ہے، ازما، حیثما، اینا، متا، ما، من، ایون، انا، اور انہیں مقدرہ، اور انہیں مقدرہ ہے، انہیں مقدرہ ہے، تو یہ وہی ان ہے، لیکن وہ ان چونکہ لفظوں میں ہوتا ہے، اور ایک ان کیا ہوتا ہے مقدر ہوتا ہے، تو سمجھانے کے لیے اس کو کیا کیا الگ شمار کر لیا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کلمہ مجازات، سمجھ میں آئی بات بھائی؟ مجزوم عامل کون، جزم دینے والے عامل کون سے ہیں، لم، لما، لام امر، لا نہیں، اور کلمہ مجازات بس۔ اور پھر کلمہ مجازات کون کون سے ہیں وہ سارے گنوا دیے، اور ان میں بتلایا ان دو قسم پر ہے، ایک وہ ان ہے جو لفظوں میں آئے گا، اور ایک وہ ان ہے جو مقدر ہوگا۔ نحو لم یضرب، دیکھا لم نے کیا کیا ہمارا جزم دیا، ولما یضرب، لما نے بھی کیا کیا جزم دیا، ولیضرب یہ کیا ہے مولانا لام امر ہے، اس نے بھی جزم دیا، ولا تضرب یہ کیا ہے لا نہیں، وان تضرب اضرب یہ کیا ہے ان شرطیہ، اس نے بھی جزم دیا۔ آگے کیا لکھا ہے مولانا، ان تضرب اضرب کے آگے کیا لکھا ہے، اس کو پڑھتے ہیں الی آخری ہی، اس کو کیا پڑھتے ہیں بھئی ایک مثال کہتے ہیں ہم نے حروف کلمہ مجازات میں سے ایک کی دے دی، باقی سارے آپ آخر تک خود ہی پڑھ لیں، باقی سب کی مثالیں آپ خود ہی بنا لیں۔ تو اس یہ آہ کا معنی ہے الی آخری ہی، یا آہ کا معنی ہے انتہا، آہ بعض اوقات مولانا بات ختم ہو جاتی ہے، آخر میں مصنف کیا لکھ دیتا ہے انتہا، یعنی آہ لکھ دیتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے انتہا، یعنی یہ کلام کیا ہوا ختم ہوا، بحث کیا ہوئی ختم ہو گئی، مکمل ہو گئی، تو وہاں وہ معنی کریں گے، یہاں پر یہ معنی کریں گے۔ وَعْلَمْ أَنَّ لَمْ تَقْلِبُ الْمُضَارِعَ مَاضِيًا مَنْفِيًا، جان لے تو کہ لم جو ہے الٹ دیتا ہے فعل مضارع کو، کس میں مولانا ماضی منفی کے اندر۔ بھئی یضربو کا کیا معنی تھا، وہ پٹائی کرتا ہے، لم یضرب اس نے پٹائی نہیں کی، تو کیا بن گئی مضارع، کیا بن گیا ماضی منفی، تو وہ ماضی منفی بنا دیتا ہے۔ وَلَمَّا كَذَلِكَ، لما بھی اسی طرح ہے، وہ بھی فعل مضارع کو کس معنی میں کر دیتا ہے ماضی منفی کے معنی میں کر دیتا ہے، لیکن تھوڑا فرق ہے لم اور لما میں، کیسے، إِلَّا أَنَّ فِيهَا تَوَقُّعًا بَعْدَهُ، مگر یہ کہ لما کے اندر جو ہے بعد میں توقع ہوتی ہے، اس تکلم کے بعد بھی اس میں کیا ہوتی ہے توقع ہوتی۔ میں کہتا ہوں لم یقم زید، کیا معنی زید کھڑا نہیں ہوا، اور ایک میں کہتا ہوں لما یقم زید، زید ابھی تک کھڑا نہیں ہوا، کیا معنی آگے اس کی امید ہے، آگے کھڑے ہونے کی، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں ابھی تک نہیں کھڑا ہوا یعنی آگے امید ہے، تو اس کے اندر توقع ہوتی ہے تکلم کے بعد بھی، جبکہ لما کے اندر ما بعد میں توقع نہیں ہو۔ وہ دواما قبلہ، اور ما قبل میں دوام ہوتا ہے اس فعل کے اندر، کیا معنی دیکھو لما یقم زید، ابھی تک نہیں کھڑا ہوا زید، کیا معنی دوام کے ساتھ، یعنی ماضی کے اندر جس عرصے کی ہم بات کر رہے ہیں، اس سارے میں ابھی تک وہ کھڑا نہیں ہوا، اس سارے میں ابھی تک کھڑا نہیں ہوا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟
نحو قام الامیر، آپ کہتے ہیں امیر کھڑا ہو گیا، لما یرکب ابھی تک سوار نہیں، تو ما قبل میں کیا ہے؟ دوام ہے، ابھی تک سوار نہیں ہوا، جب سے کھڑا ہوا ہے اس کے بعد ابھی تک، اور نیز امید بھی آگے ہے کہ ابھی اس کے سوار ہونے کی امید۔ وَأَيْضًا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ بَعْدَ لَمَّا خَاصَّةً، اور نیز فعل کو حذف کرنا بھی جائز ہے لما کے بعد خاص طور پر، فعل کو حذف کرنے کی بھی، میں کہتا ہوں قام الامیر لما، دیکھو لما کے بعد میں نے کیا یرکب فعل کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا، یہ بھی جائز ہے، لیکن لم کے اندر فعل کو حذف کرنا جائز نہیں، جب لم آئے گا تو اس کے ساتھ فعل بھی آئے گا۔ وَأَيْضًا يَجُوزُ حَذْفُ الْفِعْلِ بَعْدَ لَمَّا خَاصَّةً، اور جائز ہے مولانا فعل کو حذف کرنا لما کے بعد خاص طور پر۔ تقول آپ کہتے ہیں ندم زید ولما، زید شرمندہ ہوا، ولما ای لما ينفعه الندم، ابھی تک اس کو شرمندگی نے نفع نہیں دیا، زید شرمندہ ہوا اور ابھی تک اس شرمندگی ہونے نے اس کو نفع نہیں دیا، تو میں نے لما ذکر کیا اور ينفعه الندم کو کیا کر دیا؟ تو لما کے فعل کو حذف کرنا جائز۔ ولا تقولوا، لیکن آپ یوں نہیں کہیں گے ندم زید ولم، تو لم باقی رہے اس کا فعل حذف ہو جائے، یہ تو جائز نہیں۔ وَأَمَّا كَلِمُ الْمُجَازَاتِ، باقی کلمہ مجازات جو ہیں حرفاً کانت او اسماً، یہ چاہے حرف ہوں چاہے، میں نے بتایا تھا اسی لیے اس کو تعبیر کیا کہ ان میں سے بعض حروف ہیں اور بعض کیا ہیں؟ اسماء ہیں، تو چاہے وہ حروف ہو چاہے حرف ہو یا اسم ہو، وَهِيَ تَدْخُلُ عَلَى الْجُمْلَتَيْن، یہ کس پر داخل ہوتا ہے؟ دو جملوں پر، لِتَدُلَّ تاکہ دلالت کرے، عَلَى أَنَّ الْأُولَى سَبَبٌ لِلثَّانِيَةِ، بھئی لِتَدُلَّ یہ فعل مضارع منصوب ہے، کیوں منصوب ہے؟ شاہ اللہ میں کیا کے بعد آنا ہے، لِتَدُلَّ تاکہ دلالت کرے، عَلَى أَنَّ الْأُولَى سَبَبٌ لِلثَّانِيَةِ کہ جملہ اولا سبب ہے کس کے لیے؟ جملہ ثانیہ کے لیے۔ وَتُسَمَّ الْأُولَى شَرْطًا، اور اولا جملہ اولا کو شرط کہتے ہیں، وَالثَّانِيَةُ جَزَاءً، اور ثانیہ کو کیا کہتے ہیں؟ جزا کہتے ہیں۔ تو مولانا حروف کلمہ مجازات دو جملوں پہ داخل ہوتے ہیں، اور پہلے کو اول سبب ہوتا ہے اور ثانی مسبب ہوتا ہے، اول سبب ثانی، اور اول کو کیا کہتے ہیں؟ شرط، اور ثانی کو جزا۔ اب مولانا یہ جو ان حرف شرط ہے، حروف شرط ہیں ان میں سے، یہ ان میں سے بعض کیا کرتے ہیں؟ فعل شرط فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ سمجھ میں آیا؟ ہاں، جو یہ یہاں ذکر ہوئے وہ والے مراد ہیں مولانا، ٹھیک ہے؟ تو یہ والے جو کلمے مجازات ہیں یہ سارے فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں۔ اب آگے آپ کو بتلا رہے ہیں کہ کب یہ جزم دیں گے اور کب یہ جزم نہیں دیں گے۔ کہتے ہیں دیکھو بھائی، ادھر دیکھو بھائی، ایک ہے شرط ایک ہے جزا، یہ دو جملے ہیں مولانا۔ یہ پہلا جملہ کیا ہے؟ شرط، یہ ثانی جملہ کیا ہے؟ جزا۔ اس پر کیا داخل ہوا؟ مثلا کلمہ مجازات میں سے کوئی ان آ گیا، آپ اس شرط اور جزا کے اندر کتنی صورتیں بنتی ہیں؟ یا دونوں فعل مضارع ہوں گے، یا دونوں فعل ماضی ہوں گے، یا پہلا مضارع ہوگا اور ثانی ماضی ہوگا، یا پہلا ماضی ہوگا ثانی، کتنی صورتیں ہو گئیں؟ چار صورتیں بن جاتی ہیں مولانا، فعل اگر فعل مانے۔ اچھا، کہتے ہیں دیکھو ادھر دیکھو بھائی، اگر مولانا شرط فعل مضارع ہے اور جزا بھی فعل مضارع ہے تو اس صورت کے اندر کلمہ مجازات شرط والے فعل مضارع کو بھی جزم دے گا اور جزا والے فعل مضارع کو بھی کیا دے گا؟ جزم دے گا۔
اور اگر شرط بھی ماضی اور جزا بھی ماضی تو پھر شرط میں بھی عمل نہیں کرے گا، کیونکہ ماضی تو مبنی ہوتی ہے، اور جزا میں بھی جزم نہیں آئے گا کیونکہ وہاں بھی ماضی اور وہ بھی کیا ہوتی ہے، مبنی۔ اس کے بعد اگلی صورت مولانا، اگر شرط مضارع اور جزا ماضی، تو اب مولانا یہ شرط کو جزم دے دے گا اور جزا میں تو عمل نہیں کر سکتا کیونکہ مبنی ہے، اور شرط میں اس لیے عمل کرے گا کہ یہاں فعل مضارع آیا، اور فعل مضارع اس کے قریب ہے یا اس سے دور ہے؟ قریب ہے۔ اگر جزا میں ہوتا تو دور تھا، لیکن یہ تو قریب ہے، اور قریب میں تو یہ عمل کرے گا، لہذا یہ اس کو کیا دے گا، جزم۔ اب اس کا برعکس بناؤ، شرط کیا ہو، ماضی ہو، اور جزا کیا ہو، مضارع ہو۔ اب مولانا ماضی میں تو عمل کر نہیں سکتا کہ وہ تو مبنی ہے، اور وہ جو فعل مضارع جزا میں آ رہا ہے وہ اس سے دور چلا گیا، لہذا وہاں دونوں وجہیں پڑھنا جائز، چاہے تو آپ مجزوم پڑھیں اور چاہے تو آپ اس کو مرفوع پڑھیں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ تو اس میں رفع پڑھنا بھی جائز اور جزم پڑھنا بھی، کیوں؟ کیونکہ وہ کہاں چلا گیا، عین سے دور چلا گیا، تو جب اس کا اثر شرط میں نہیں ظاہر ہوا تو جزا میں بھی ظاہر نہ کرو، آپ کی مرضی ہے، اور آپ چاہیں تو اثر کو ظاہر کر دیں اور وہاں فعل مضارع کو کیا دے دیں، جزم دے دیں۔ صورتیں یاد رہیں گی، لیکن یاد رکھنا اس صورت کے اندر جزم اکثر ہے اور اولا ہے، کیا دینا چاہیے، جزم دینا چاہیے، اگرچہ دور ہی کیوں نہیں ہے، لیکن اگر آپ رفع بھی پڑھ دیتے ہیں تو بھی جائز۔ ثم ان کان الشرط والجزاء مضارعین، پھر شرط اور جزا دونوں اگر مضارع تھے، یجب الجزم فیہما لفظا، تو جزم ان میں واجب ہے لفظا، نحو ان تکرمنی، اکرم کا تو تکرمنی شرط، اکرم کا جزا، اگر تم میرا اکرام کرے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا، اور شرط بھی مضارع اور جزا بھی مضارع، تو دونوں کو کیا کرے گا، جزم دے گا لفظوں میں۔ وَإِن كَانَ مَاضِيَيْنِ، اور اگر دونوں کیا تھے، ماضی تھے، لَمْ تَعْمَلْ فِيهِمَا لَفْظًا، تو پھر ان میں لفظوں میں عمل نہیں کرے گا۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ نحو ان ضربتا ضربتو، اگر تو میری پٹائی کرے گا تو میں بھی تیری، تو دیکھا ترجمہ مضارع والا ہی کریں گے۔ وَإِن كَانَ الْجَزَاءُ وَحْدَهُ مَاضِيًا، اور اگر جزا اکیلی ماضی تھی، جزا کیا تھی اور شرط معلوم ہوا کیا ہو، تو پھر وجوباً، ہاں، اور اگر جزا اکیلی ماضی تھی یعنی شرط مضارع تھی تو یجب الجزم فی الشرطی، تو جزم شرط کے اندر واجب ہے، کیونکہ کیا ہے، شرط اس کے قریب ہے۔ ان تضربنی ضربتو کا، اگر تم میری پٹائی کرے گا تو میں بھی تیری پٹائی کروں گا، ترجمہ وہی مستقبل والا ہوگا۔ وَإِن كَانَ الشَّرْطُ وَحْدَهُ مَاضِيًا، اور اگر شرط اکیلی ماضی تھی یعنی جزا کیا تھی، تو جاز فی الجزاء الوجہان، تو جزا کے اندر دونوں وجہیں پڑھنا، لیکن زیادہ کیا ہے، جزم ہے۔ نحو ان جئتنی اکرمو کا پڑھنا بھی جائز، اور اکرم کا پڑھنا بھی، اگر تم میرے پاس آئے گا تو میں تیرا اکرام کروں گا۔ وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ، اب آپ کو یہ بتلا رہے ہیں مولانا، دیکھو کلمے مجازات کس پہ داخل ہوتے ہیں، جی شرط اور جزا پر داخل ہوتے ہیں، اور شرط اور جزا، تو ایک جملہ شرط بنتا ہے، ایک جملہ جزا بنتا ہے، اور شرط اور جزا دو الگ الگ جملے ہیں، تو ان دونوں جملوں میں ہمیں ربط چاہیے، تو وہ ربط دیکھیں گے مولانا کہ اگر ان کی وجہ سے شرط کا معنی جزا، کہ ان نے جزا کے معنی کو ماضی سے مستقبل میں تبدیل کیا ہے، یہ یوں کہو آسان، ان نے جزا کے معنی میں زمانے کے اعتبار سے کوئی تبدیلی پیدا کی یا پیدا نہیں کی، جی ان نے کس کے اندر،
جزا کا جو جملہ ہے اس کے زمانے میں کوئی تبدیلی پیدا کی یا تبدیلی پیدا اگر تبدیلی پیدا کر دیے تو ربط آ چکا. اب فا لانے کی ضرورت نہیں, درمیان میں شرط اور جزا کے درمیان فا لانے کی ضرورت. اور اگر زمانے میں تبدیلی پیدا نہیں کی تو ربط نہیں آیا, اور ہمیں کیا چاہیے, ربط چاہیے, تو اب فا لے کر آئیں گے. کیا لے کر آئیں گے؟ دیکھو مثال سے بات سمجھ میں آئے گی. ان ضربت ضربت کیا ترجمہ؟ اگر تو میری پٹائی کرے گا میں تیری پٹائی کروں گا. بھئی یہ کیا بات ہے, میں صیغہ ماضی کے بول رہا ہوں, آپ ترجمہ اس کا مستقبل والا کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ ان داخل ہوا, اور ان ماضی کو بھی کس معنی میں کر دیتا ہے, مضارع کے معنی میں, مستقبل کے معنی میں کر دیتا ہے. تو دیکھو ان ضربتا یہ تو شرط, ضربتو یہ کیا ہے, جزا, اور جزا کا لفظ کون سا ہے, ماضی کا. اور ان کی وجہ سے اب آپ کون سا ترجمہ کر رہے ہیں, مستقبل والا ترجمہ کر رہے ہیں. تو مولانا اب ربط آ چکا, ان نے اپنا اثر دکھا دیا. دونوں کو جوڑنے کے لیے کیا کر دیا مولانا, جزا کے زمانے کو کیا کر دیا, تبدیل کر دیا. اب فا کی ضرورت نہیں مولانا, ان ضربتا ضربتو, جزا پر میں فا لایا نہیں, کیونکہ فا کی ضرورت ہے, کیونکہ فا تو لاتے ہیں ربط کے لیے, اور ربط تو پہلے ہی آ چکا ہے. اچھا مولانا اب ذرا ماضی پر قد داخل کرو. ان ضربتا فقد ضربتو, قد کس لیے آتا ہے مولانا, تحقیق کے لیے. تو قد جب ماضی پر داخل ہوا اس نے ماضی کو پکا کر دیا. کیا کر دیا, پکا کر دیا. اب ان اس کو مستقبل کے معنی میں کرنا چاہتا ہے لیکن قد اس کو کرنے نہیں دیتا, قد اس کو ماضی کے معنی میں کرنے نہیں دیتا. تو مولانا جزا کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی جے نہیں آئی, اور جب نہیں آئی اور ہمیں تو کیا چاہیے, نہیں, جب نہیں آئی تو ربط بھی نہیں آیا, اور ہمیں کیا چاہیے, ربط چاہیے. تو اب ربط کے لیے کیا لے آؤ, فا لے آؤ, فا کا لانا واجب. ان ضربتا فقد ضربتو, ترجمہ بھی ماضی والا کرو گے مولانا, اب قد نے اس کو پکا کر دی. اگر تو میری پٹائی کرے گا تو تحقیق میں بھی تیری پٹائی کر چکا ہوں. اگر تو میری پٹائی کرے گا تو تحقیق میں بھی تیری پٹائی. تو دیکھو کون سا ترجمہ کر رہے ہیں, جزا کا, ماضی والا کر. تو ان نے اثر دکھایا, جزا کے معنی میں تبدیلی پیدا کی. جب تبدیلی پیدا نہیں کی تو ربط آیا, ربط جی قد کی وجہ سے اس کے معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, اور تبدیلی نہیں ہوئی تو ربط نہیں آیا. جب ربط نہیں آیا تو اب ربط ہمیں چاہیے, تو اس کے لیے اب کیا لے کر آؤ, فا. بات سمجھ بھی آ رہی ہے, مشکل ہے؟ اچھا جملہ اسمیہ لے آؤ مولانا. ان ضربتنی فزید قائم, اگر تو نے میری پٹائی کی تو زید کھڑا ہے. بطور مثال کے بھائی, فزید قائم. اچھا اب بتائیے مولانا, ان نے زید قائم کے معنی میں کوئی تبدیلی پیدا کی؟ وہ جیسے پہلے زید کھڑا ہے, وہ ابھی بھی وہی ترجمہ ہے. تو اب مولانا معلوم ہوا جزا کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی زمانے میں. جب تبدیلی نہیں آئی تو ربط آیا نہیں. جب ربط نہیں آیا ہمیں تو کیا چاہیے, ربط چاہیے. اور پھر کیا لے کر آئیں گے, فا کا لانا واجب. اب فا لائیں گے. ان ضربتنی فزید قائم. اب ذرا مضارع لے کر آؤ. ان تضرب اضرب. بھائی دیکھو, اگر تم میری پٹائی کرے گا تو میں بھی تیری پٹائی کروں گا. اضرب کا ترجمہ میں کیا کر رہا ہوں, میں تیری پٹائی کروں گا, مستقبل کا معنی اور مستقبل کا معنی. اور مستقبل تو فعل مضارع میں پہلے سے موجود تھا. فعل مضارع مستقبل کے لیے آتا ہے یا نہیں آتا؟ تو اس کے معنی میں کوئی تبدیلی آئی؟ تبدیلی نہیں آئی. تو اس کا پہلے مستقبل کا ترجمہ تھا, تبدیلی کوئی نہیں آئی. جب تبدیلی نہیں آئی تو ربط حاصل, اور ہمیں تو شرط و جزا میں کیا چاہیے, ربط چاہیے. تو پھر کیا لے کر آئیں گے, فا لے کر آئیں گے. لیکن اگر دیکھا جائے تو تبدیلی آ بھی چکی ہے. کس طرح,
کہ پہلے مضارع کے دو ترجمے ہو سکتے تھے، حال بھی ہو سکتا تھا اور مستقبل، لیکن اب صرف کون سا ہو رہا ہے؟ استقبال. تو اس اعتبار سے تبدیلی آ چکی ہے. جب تبدیلی آ چکی ہے تو ربط آ چکا، جب ربط آ چکا تو فعل آنے کی ضرورت نہیں. لہذا مضارع کے اندر دونوں صورتیں جائز، فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی. فا کا لانا اس لحاظ سے جائز کہ ربط نہیں آیا مولانا، کیونکہ مضارع میں پہلے سے استقبال کا معنی پایا جاتا تھا، تو ربط کے لیے کیا لے آئے؟ فا. اور اگر دیکھا جائے تو تبدیلی آ بھی چکی ہے، پہلے اس میں حال کا بھی معنی ہو سکتا تھا لیکن اب صرف کس کا ہے؟ مستقبل کا. تو جب تبدیلی آ چکی ہے تو اس صورت میں پھر ربط آ چکا، لہذا فا نہیں لائیں گے. تو دونوں صورتیں جائز. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضابطہ یاد رہے گا. ضابطہ خلاصہ کیا نکلا کہ اگر شرط نے جزا کے معنی کے زمانے میں کوئی تبدیلی کی ہے تو پھر ربط آ چکا، لہذا فا کو ربط کے لیے لانے کی ضرورت نہیں. اور اگر اس کے زمانے میں کوئی تبدیلی نہیں کی تو ربط حاصل نہیں ہوا تو پھر ربط کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ فا لے کر آئیں گے. اب آپ مجھے بتائیں مولانا، اگر بتاؤ ان تضربنی فلا اضرب کا، ان تضربنی فلا اضرب کا. جی فا کا لانا اور نہ لانا کیا صورت ہوگی یہاں پر؟ جزا کیا ہے؟ لا اضرب کا مضارع ہے اور مضارع منفی ہے. کس کے ساتھ؟ لا کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ اور لا کے ساتھ مضارع منفی ہو تو وہ حال کا معنی بھی ادا کرتا ہے. لا اضربہ، میں اس کی پٹائی نہیں کر رہا، یا لا اضربہ، میں اس کی پٹائی نہیں کروں گا. تو دونوں زمانوں کے لیے یہ نفی آتی، نفی حال کے لیے بھی آ سکتی ہے اس میں اور استقبال کے لیے. تو اب بھی مولانا فا کا لانا بھی جائز اور نہ لانا بھی، کیونکہ ابھی بھی مضارع میں لا کے لانے کے باوجود ابھی بھی اس میں صلاحیت تھی کہ وہ کن کی دلالت کرے؟ حال پر بھی اور تو دیکھا جائے تو تبدیلی آ بھی گئی چکی ہے کہ اب صرف استقبال کے ساتھ خاص ہوا، اور دیکھا جائے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کیونکہ مضارع کے اندر تو استقبال کا معنی پہلے سے ہی موجود تھا. اب ذرا مجھے بتاؤ ان تضربنی فلن اضربک. جی اب فا کا لانا واجب ہے. اب فا کا لانا اس لیے مولانا کہ جزا ہے لن اضربک، اور لن ناصبہ آپ نے پڑھا ہے جب مضارع پر داخل ہوتا ہے تو کس معنی میں خاص کر دیتا ہے؟ مستقبل میں. تو اب تو جزا میں پہلے سے مستقبل کا معنی ہے. جب پہلے سے مستقبل کا معنی ہے تو ان نے کوئی اس کو استقبال کے ساتھ خاص کیا نہیں، وہ تو پہلے ہی کس کے ساتھ خاص تھا. جبکہ عام مضارع میں تو حال اور استقبال دونوں ترجمے ہو سکتے تھے، لیکن لن ناصبہ جب داخل ہوا یہ صرف کس کے ساتھ خاص ہوا؟ مستقبل کے ساتھ. لہذا اس صورت میں ربط نہیں آیا مولانا، کوئی زمانے میں تبدیلی نہیں آئی. پہلے استقبال کے معنی میں تھا، جزا سے پہلے بھی وہ. تو اب ربط چاہیے تو پھر اب فا کا لانا واجب ہوا. وَعَلَمْ أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا بِغَيْرِ قَدْ، جب جزا ماضی ہو بغیر قد کے، لم يجوز الفاء فيه، تو اس میں فا کا لانا جائز. نحو ان اکرمتنی اکرمتک، ان اکرمتنی دیکھو ماضی ہے بغیر قد کے، اور ان نے اس کے معنی کو کس میں تبدیل کر دیا؟ تو تبدیلی آ گئی، ربط آ گیا، فا نہیں لائیں گے. قال اللہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں ومن دخلہ، اور جو کوئی داخل ہوا اس مکہ میں، کان آمنا، وہ کیا ہے؟ امن والا ہے، امن والا ہے. تو دیکھو کانا ہے جزا، دخلہ ہے شرط، من دخلہ شرط، کان آمنا اس کی جزا.
تو کانا ماضی ہے اور اس پر فا داخل نہیں، کیونکہ اس کا ترجمہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے ماضی میں، جو اس میں داخل ہوگا معمون امن والا ہوگا۔ وَإِن كَانَ مُضَارِعًا، اور اگر کیا ہے مضارعًا مثبتاً، مضارع مثبت ہو جزا، او منفیاً بلا، اور یا منفی بلا ہو مولانا، منفی بلا ہو، جاز فیہ الوجہانی، تو اس کے اندر کتنی دونوں وجہیں پڑھنا جائز، جیسے ان تضربنی، اضرب کا بغیر فا کے بھی جائز، او فاضرب کا فا کے ساتھ بھی جائز، وَإِن تشتمنی لا اضرب کا بغیر فا کے بھی جائز، او فلا اضرب کا فا کے ساتھ بھی جائز، وَإِن لَمْ يَكُنِ الْجَزَاءُ أَحَدَ الْقِسْمَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، اور اگر جزا ان دو قسموں میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو، کون سی مولانا؟ ماضی بغیر قد کے اور مضارع مثبت یا منفی بلا نہ ہو، فَيَجِبُ الْفَاءُ فِيهِ، تو پھر اس کے اندر فا کا لانا، وَذَلِكَ فِي 4 صُوَرٍ، اور یہ 4 صورتیں میں ہوگا۔ الْأُولَى أَن يَكُونَ الْجَزَاءُ مَاضِيًا مَعَ قَدْ، پہلی یہ کہ جزا ماضی ہو کس کے ساتھ؟ قد کے ساتھ، تو قد نے تبدیلی نہیں آنے دی تو اب فا کا لانا واجب، کا قولہ تعالی ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، فقد سرق ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے تو تحقیق اس کا بھائی چوری کر چکا ہے، پہلے چوری کر چکا ہے، تو دیکھو بات ہو رہی ہے فقد سرق، سرق پر کیا داخل ہوا؟ ماضی، قد داخل ہوا، اب فا کا لانا واجب۔ والثانیہ، تو دوسری قسم یہ ہے ان یکون مضارعا منفیا بغیر لا، کہ مضارع کیا ہو؟ منفی ہو بغیر لا کے، کقول، یہاں بھی فا لائیں گے، کقولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اور جو کوئی تلاش کرے گا اسلام کے علاوہ دین کو، فلن یقبل منہ، تو دیکھا فلن کیا لے کر آئے؟ فا، کیونکہ وہ اس کا معنی پہلے سے ہی مستقبل کے معنی میں تھا، تو ہرگز اسے قبول نہیں کیا جائے گا۔ والثالثۃ، تیسری قسم یہ ان یکون جملۃ اسمیۃ، کہ جزا جملہ اسمیہ ہو، کقولہ تعالی، اللہ فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا تو اس کے لیے 10 گنا ہے، اس کے لیے اس کا 10 گنا۔ دیکھو اللہ کی رحمت کتنی وسیع ہے، ایک نیکی کرو تو 10 گنا اجر ہے، اور ایک گنا کرو تو ایک ہی گنا لکھا جاتا ہے بھائی، بلکہ نیکی کا ارادہ کر لو تو ایک نیکی لکھ لی جاتی ہے، اور گنا کا صرف ارادہ کرو تو گنا نہیں لکھا جاتا جب تک نہ کرو۔ تو دیکھو جملہ اسمیہ پر فا داخل ہوئی تو لہو خبر مقدم اور عشر امثالھا مبتدا مؤخر، کیونکہ میں نے بتایا تھا جار مجرور جب مقدم آ جائیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ خبر بنتے ہیں مولانا، مبتدا کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ والرابع ان یکون جملۃ انشائیۃ، چوتھی قسم یہ مولانا کہ کیا ہو مولانا؟ جملہ انشائیہ، اور جملہ انشائیہ کس معنی میں ہوگا؟ مستقبلی کے معنی میں ہوگا نا، کس معنی میں؟ مستقبل، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، قولہ تعالی، جیسے اما امرا، وہ جملہ انشائیہ یا تو امر ہوگا، قولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں ان کو، میں اگر آپ کو کہتا ہوں جاؤ پانی لاؤ، کیا معنی؟ ماضی میں لے کر آؤ، اس میں مستقبل، تو پہلی مستقبل ہے تو اس میں تبدیلی نہیں آئی، جب تبدیلی نہیں ہے تو اب کیا لے کر آئیں گے؟ فا۔ ضابطہ یاد رکھو، باقی سب صورتیں آپ اس میں لگا سکتے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، فاتبعوا امر ہے، اے پیغمبر کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، وَإِمَّا نَحْيًا، یا جملہ انشائیہ کیا ہوگا؟ اما امرن، یا تو امر ہوگا، وَإِمَّا نَحْيًا، یا نہیں ہوگا، قولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، پس اگر تم جان لو ان کے اندر، جان لو تم ان کو، کیا جان لو؟ مومنہ جان لو، مومنہ عورتیں جان لو، تو نہ لوٹاؤ ان کو کفار کی طرف۔ سمجھ میں آیا ہے؟ تو کفار کا اور مومنین کا، مسلمانوں کا صلح حدیبیہ میں معاہدہ ہوا تھا،
کیا ہوا تھا؟ معاہدہ ہوا تھا، اور معاہدہ ہوا اور کفار نے بڑی کڑی شرائط ذکر کی بھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے تشریف لے گئے، صحابہ بھی ساتھ ہیں مولانا، اور پھر صحابہ بھی ساتھ تھے. تو حضور جب صحابہ کے ساتھ گئے مکہ کے قریب پہنچے بھائی حدیبیہ مقام پر، تو پتہ چلا مکے کے لوگ جو ہیں وہ جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، وہ کسی صورت میں ہمیں مکے کے اندر نہیں جانے دیں گے، جنگ کے لیے تیار ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ جاؤ بھائی ان کو کہو ہم عمرہ کرنے آئے ہیں، لڑنے نہیں آئے بھائی. انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو انہوں نے سن 6 ہجری کی بات، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیا بھائی، 3 دن تک نہیں آنے دیا. ادھر یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے ہیں. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پر درخت کے نیچے بیٹھ کر تمام صحابہ سے موت پر بیعت لی گئی کہ عثمان کا بدلہ لیں گے ہم ان لوگوں سے بھائی. تو جب کفار نے مومنین کے دیکھا، ان حالات کو دیکھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ پھر مسلمانوں سے صلح کی مولانا، صلح کی، معاہدہ لکھا گیا. عثمان غنی کو چھوڑ دیا اور کہا کہ اس سال ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، اگلے سال آپ عمرے کے لیے آئیں، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں. اور اس معاہدے میں بڑی کڑی شرائط لکھی گئی تھی بھائی، بڑی سخت شرائط، جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی کافر ہو کر ہمارے پاس آ گیا ہم تمہیں واپس نہیں دیں گے مسلمانوں، اور ہم میں سے کوئی کافر مسلمان ہو کر تمہارے پاس آ گیا تو تم ہمیں واپس کرو گے، ہمارے حوالے کرو گے اس کو. سمجھ میں؟ تو اس طرح کی اتنی سخت شرطیں مولانا، اتنی سخت شرطیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا بھائی، قبول فرمایا. چنانچہ بعض صحابہ مسلمان ہو تو عین اس وقت جب کہ معاہدہ لکھا جا رہا تھا اس پر دستخط وغیرہ ہوئے اور لکھا گیا، تسلیم کیا گیا. اس وقت ایک صحابی غالب ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے تھے. گھر والوں نے بیڑیاں پہنا کے گھر میں قید کر رکھا تھا. وہ کسی طرح مولانا قید سے نکل آئے اور بھاگتے چھپتے چھپاتے دوڑتے ہوئے پہنچے مسلمانوں تک. جب وہ پہنچے تو کفار نے کہا ہمیں واپس کریں، ابھی آپ کا ہمارا معاہدہ ہوا ہے. تو حضور بڑے پریشان ہوئے، لیکن معاہدہ چونکہ ہو چکا تھا تو ابو جندل کو ان کے حوالے کیا. وہ بار بار کہتے رہے یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کر رہے ہیں، میں بڑی مشکل سے جان چھڑا کر. حضور نے فرمایا انشاءاللہ اللہ خیر فرمائیں گے بھائی، اللہ اور کوئی صورت نکال دیں گے، لیکن اب ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے اور ہم اس پر عمل پر مجبور ہیں بھائی. چنانچہ واپس کر دیا، وہ لے گئے بھائی. اور پھر مولانا بعد میں پھر وہاں سے مولانا وہ پھر کسی طرح نکلے مولانا اور بھاگ گئے بھائی. تو اب جو مسلمان ہوتا اور پھر وہاں قریب ہی کچھ فاصلے پر ساحلی علاقے پر ایک جگہ پر انہوں نے پڑاؤ ڈال لیا، وہاں رہنے لگے بھائی جنگل میں. اب جو کفار میں سے مسلمان ہوتا تھا وہ دوڑ کر ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہتا، کیونکہ پتا تھا مدینہ جاؤں گا تو یہ کفار میرے پیچھے جائیں گے اور حضور مجھے واپس حوالے کریں گے بھائی. چنانچہ حضرت ابو جندل کے پاس جا کر رہنے لگے. ہوتے ہوتے کچھ ساتھی اکٹھے ہوئے، 5 7 10 ہوئے بنانا تھے، بڑھتے گئے. اب وہاں سے جو مکے والوں کا قافلہ گزرتا تھا قافلے پہ حملہ کرتے تھے اور مال شال لوٹ کر لے جاتے تھے. اب تو مکے والے بڑے پریشان ہوئے بھائی، ساری ہماری تجارت بند ہو گئی، قافلہ کوئی نہیں جا سکتا، بڑھتے جا رہے ہیں. وہ تو دیکھو خود ہی مجبور ہو کر آئے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ شرط ہم ختم کرتے ہیں، یہ شرط ختم کریں، ہم واپس نہیں مانگتے، بس ہم سارا کام انہوں نے بند کروا دی، ان کو واپس بلا لیں. چنانچہ دیکھا تو پھر وہ آئے حضور. تو اس دوران اگر کوئی مومن مرد آتا اس کو بھی واپس کیا جاتا تھا، مومن عورت آتی تھی اس کو بھی کیا کرتے تھے، واپس کرتے تھے.
کوئی مومن عورت آئی مولانا، تو مومن عورت آئی، اور عورتیں تو کمزور ہیں بھائی، مرد تو چلو بھاگ گیا نکل گیا، عورت نکل سکتی تھی، کسی طرح کوئی ایک آدھ نکلے اور پھر اس کو واپس کیا جائے، تو چنانچہ اللہ کی طرف سے حکم آیا بھائی کہ اگر تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تم ان کو جانچ لیا کرو، پرکھ لیا کرو، ان سے معلوم کر لیا کرو کہ وہ مومن ہیں، اگر وہ ایمان لا چکی ہے اور تو پھر بس پھر اس کو کفار کے حوالے نہ کرو، عورت کمزور ہے بھائی، یہ نہیں ان کی تکلیف کو برداشت کر سکے گی، یہ معنی ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تم ان کو جان لو مومنہ، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو ان کو کفار کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، تو فَلَا تَرْجِعُوا، یہ لا ترجعوا نہیں ہے، تو لہذا اس میں بھی فا کا لانا واجب۔ وَقَدْ يَقَعُ إِذَا مَعَ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ مَوْضِعَ الْفَاءِ، جی مولانا کبھی کبھی فا کی جگہ اذا مفاجاتیہ بھی آ جاتا ہے، اذا مفاجاتیہ جانتے ہو بھائی؟ جی اذا مفاجاتیہ بھائی اچانک کوئی کام ہونا، اچانک کوئی کام ہونا، خرجت من الدار اذا السبع واقف، میں گھر سے نکلا تو اچانک درندہ کھڑا تھا، یہ اچانک کا معنی کس نے ادا کیا؟ اذا کو، یہ اس کو اذا مفاجاتیہ کہتے ہیں، تو کبھی کبھی فا کے بجائے یہ اذا مفاجاتیہ بھی لے آتے ہیں جزا پر بھائی جملہ اسمیہ میں۔ وقد يقع اذا، اور کبھی کبھی کیا واقع ہو جاتا ہے، اور یہ کون سا اذا ہوتا ہے مولانا؟ مفاجاتیہ مولانا، اس کے ساتھ لکھو، یہ کبھی کبھی اذا مفاجاتیہ واقع ہو جاتا ہے مال جملۃ الاسمیہ، کس کے ساتھ؟ جملہ اسمیہ کے ساتھ داخل ہوگا، جملہ فعلیہ ماضیہ مضارعہ پر داخل نہیں، موضع الفاء، اور کس کی جگہ آئے گا یہ اذا مفاجاتیہ؟ فا کی جگہ پر، کقولہ تعالی، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اذا هُمْ يَقْنَطُونَ، اذا ہما، تو فا اور اذا دونوں اکٹھے نہیں ہوں گے مولانا، یا تو فا آئے گا یا اذا آئے گا، سمجھ میں آیا بھائی؟ اذا آئے گا۔ اور اگر ان لوگوں کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، کوئی سختی ان تک پر آتی ہے بسبب بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہوتا ہے، یعنی خود اپنے عمل کی بدولت ان پر جب کوئی تکلیف آتی ہے اذا ہم یقنطون، تو اچانک یہ نا امید ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں؟ انسان پر جو تکلیف آتی ہے مولانا وہ اس کے اپنے اعمال کی بدولت ہوتی ہے، تو اپنے ہاتھوں جو اس نے کمایا ہے اس کی وجہ سے اس پر کوئی تکلیف آتی ہے تو پھر وہ نا امید، جلدی نا امید ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ، اور ان مقدر ہوگا بھئی، یہ تو تھے کل شرط جزا کی ساری بحث گزری، اب درمیان آخر میں انہوں نے کیا بتایا تھا، ایک ان لفظوں میں آئے گا تو ایک ان کیا ہے، وہ کہاں آئے گا؟ وَإِنَّمَا تُقَدَّرُ إِن بَعْدَ الْأَفْعَالِ الْخَمْسَةِ، اور ان مقدر ہوگا 5 افعال کے بعد، الَّتِي هِيَ الْأَمْرُ، وہ امر ہے، نحو تعلم تنجو، والنہی، اور کیا ہے، نہیں ہے، جیسے لا تکذب یکن خیرن لکا، والاستفہام، اور استفہام ہے، جیسے حل تزورنا نکرم کا، والتمنی، اور تمنی ہے، لیتک عندی اخدم کا، والعرض، اور عرض ہے، الا تنزل بنا تصب خیرن، وبعد النفی فی بعض المواضع، اور نفی کے بعد بھی بعض جگہوں میں آتا ہے۔ بھائی دیکھو وہی چیزیں ہیں، وہی 6 چیزیں ہیں، امر، نہی، استفہام، تمنی، عرض اور نفی، وہی 5، لیکن وہاں ان چیزوں کے جواب میں آگے فا یا واو آتا تھا، یہاں فا یا واو نہیں آئے گا، فا اور واو نہیں آئے گا، تو اس کے بعد جواب جو آئے گا وہ مجزوم ہوگا
کیونکہ وہاں پر ان مقدر ہے. اور یاد رکھو ادھر مولانا ادھر دیکھو صرف ان نہیں مقدر، یہ جو دیکھو تعلم تنجو، تعلم کیا ہے؟ امر، اور امر کے بعد کیا آیا؟ تنجو. تو امر کے بعد کیا مقدر ہوا؟ ان. لیکن صرف ان نہیں مقدر، یہ جو تنجو ہے یہ ہے جزا، اور ان کے ساتھ ساتھ شرط بھی محذوف ہے. ان کے ساتھ یوں ہے جملہ اصل میں تعلم تو سیکھ، ان تعلم تنجو، اگر تو سیکھے گا تو نجات پائے گا. تو ان چیزوں کے بعد ان مقدر ہوتا ہے، لیکن اکیلا ان نہیں بلکہ ان کے ساتھ شرط بھی. اور یہ جو مذکور ہوتی ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ جزا. اور جزا جب پہلے مضارع ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مجزوم ہوا کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مجزوم. تو تعلم تنجو اصل میں کیا ہے مولانا؟ تعلم ان تتعلم تنجو. والنہی، نہی کی مثال لا تکذب، جھوٹ نہ بول، یکن خیرن لک، تیرے لیے بہتر ہوگا. کیسے بنائیں گے؟ لا تکذب، ان لا تکذب، جھوٹ نہ بول. ان لا تکذب، اگر تو جھوٹ نہیں بولے گا، یکن خیرن لک، تو تیرے لیے. والاستفہام، اور استفہام کے بعد جیسے حل تزورنا، کیا آپ ہماری زیارت کریں گے؟ ان تزورنا نکرم کا، اگر آپ ہماری زیارت کریں گے تو ہم آپ کا. والتمنی، اور تمنی کے بعد جیسے لیتک عندی، کاش آپ میرے پاس ہوتے. اخدم کا، اگر آپ میرے پاس ہوتے. اخدم کا، تو میں آپ کی کیا کرتا. تو کیسے ہوگا؟ یہ ذرا مشکل ہے بھائی. چلیے درمیان میں لیتک عندی، کاش کہ آپ میرے پاس ہوتے. ان کنت عندی، ان کنت عندی اخدم کا، یا ان تکن عندی اخدم کا. والعرض، عرض کی مثال الا تنزل بنا، آپ ہمارے پاس کیا آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لاتے تو صرف خیرن، آپ کو کیا پہنچے؟ بھلائی پہنچے، نفع حاصل ہو. تو کیسے ہوگا؟ الا تنزل بنا، ان تنزل بنا تو صرف خیرن. وبعد النفی، اور اسی طرح نفی کے بعد فی بعض المواضع، بعض جگہوں میں جیسے لا تفعل شرا، شر نہ کرو، شر والا کام نہ کرو، برائی نہ کرو. یکن خیرن لکا، تیرے لیے بہتر ہوگا. ان لا تفعل شرا، اگر تو برائی نہیں کرے گا، یکن خیرن لکا، تو تیرے لیے. سورت سمجھ میں آ گئی ساری صورتیں. نفی میں بعض جگہ. وذالک، اور یہ اس وقت ہوگا مولانا، یہ 5-6 چیزوں کے بعد ان تب مقدر ہوگا. اذا قصد ان الاول سبب للثانی، جب یہ ارادہ کیا جائے کہ اول سبب ہے ثانی کا. جب اول کیا ہو مولانا؟ کہ اول سبب ہے کس کے لیے؟ دیکھو ساروں میں سبب ہے اول ثانی کے لیے. تعلیم سبب ہے، تعلم سبب ہے کس کا؟ پہلے میں تنجو، نجات کا. دوسرے میں جھوٹ نہ بولنا سبب ہے کس چیز کا؟ بھلائی کا. تیسرے میں زیارت سبب ہے کس چیز کا؟ اکرام کا. اگلے میں مولانا پاس ہونا سبب ہے کس چیز کا؟ خدمت کا. اگلے میں آنا اس کے پاس، یہ سبب ہے کس چیز کا؟ اور اس سے اگلے میں برائی نہ کرنا، یہ سبب ہے کس چیز کا؟ بھلائی. تو یہ سارا ان صورتوں میں یہ ان مقدر ہوگا جب یہ ارادہ کیا جائے کہ ان الاول سبب للثانی، کے اول سبب ہے کس کے لیے؟ کما رأیت فی الامثلۃ، جیسے کہ آپ نے مثالوں میں دیکھا. فإن معنی قولنا تعلم تنجو، اس لیے کہ ہمارے اس قول تعلم تنجو کا کیا معنی ہے؟ ہوا وہ یہ ہے ان تتعلم تنجو. دیکھا شرط انہوں نے محذوف نکالی، وہی بات جو میں کر رہا تھا. اور تنجو کو اس کے لیے کیا بنایا؟ جزا. وَكَذَلِكَ الْبَوَاقِي، اور اسی طرح باقی ہیں. فَلِذَلِكَ، اسی وجہ سے امتنع قَوْلُكَ، یہ ممتنع ہے، جائز نہیں ہے آپ کا یہ کہنا.
لا تکفر تدخل النار، کفر نہ کر جہنم میں آگ میں داخل ہوگا، کفر نہ کر کس میں داخل ہوگا؟ آگ میں یہ کہنا جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ اول سبب نہیں ثانی کا، اور ہم نے کیا کہا تھا؟ اول کو کیا ہونا چاہیے؟ سبب ہونا چاہیے، تب تدخل کو ان جزم دے گا، انہیں مقدر پھر ہوگا اور پھر وہ جزم دے گا۔ تو دیکھو عدم کفر، کفر نہ کرنا، لا تکفر پہلا کیا ہے؟ کفر نہ کر، اور کفر نہ کرنا یہ کس چیز کا سبب ہے؟ جنت میں جانے کا سبب ہے، نہ کہ، اور یہاں تو ہے جنت آگ میں داخل ہوگا، تو یہاں معلوم ہوا اول ثانی کے لیے سبب نہیں، اس لیے کہ کفر نہ کرنا یہ جنت میں جانے کا سبب ہے، دخول جنت کا سبب ہے، نہ کہ دخول نار، تو یہاں اول ثانی کے لیے سبب نہیں بن سکتا، لہذا یہاں پر ان کو مقدر ماننا بھی جائز نہیں۔ لامتناع سببیتی، اسی کی سببیت ممتنع ہے، اذ لا یصح ان یقال، اسی کے صحیح نہیں ہے یوں کہا جائے۔ دیکھو اب یہاں اگر آپ نکالیں مقدر تو یوں نکلے گا، لا تکفر ان لا تکفر، اگر تو کفر نہیں کرے گا تدخل النار، تو کس میں جائے گا؟ اور یہ کوئی بات بنتی ہے نہیں، سمجھ میں آیا بھائی؟ چلیے، هذا هو المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام۔